This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madrasatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu model school buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama I.I. Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi.
To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by. 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services.
selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh. Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affair. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother Mia Umaid Ali fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Jhirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Jhirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law. After observing Hassan Ali Afandi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afandi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims. Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hassan Ali Afandi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hassan Ali Afandi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Muhammadan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hassan Ali Afandi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school, he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hassan Ali Afandi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Muhammadan National Association and the Sindh Madrasa Board.
He was nominated president of both the bodies. Now Hasan Ali Afandi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school. At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium. But some other religious scholars of Sindh, like Maulvi Allah Bakhsh Abujo, fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hasan Ali Afandi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh, when Sindh Madressatul Islam was opened. Inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hasan Ali Afandi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hasan Ali Afandi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Mohammedan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafla serai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hasan Ali Afandi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hasan Ali Afandi. On 4th November 1887, Hasan Ali Afandi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madressatul Islam's building. Again, Hasan Ali Afandi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees. Then the Sindh Madressatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hasan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hasan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hasan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hasan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would had seen and listened to Khan Bahadur Hasan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hasan Ali Afandi materialized his dream into reality and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hasan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hasan Ali Afandi Garden. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi now enjoys an immortal life and the nation always presents him
a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today, which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फ़िलहाल आपके लिए जो सबसे ज़रूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग की जानिब से जिन्ना आ टाइमलेस लेगेसी के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सिंध के निगरां वज़ीर इत्तलात सैयद मोहम्मद अहमद शाह ने नौजवान तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कायद की शख्सियत से रहनुमाई लेनी चाहिए और अपने जहन को नई सोच और नए नज़रियात के लिए खुला रखना चाहिए। हमने सब कुछ किया, लेकिन जो कायद चाहते थे वो बस नहीं किया। उसके अलावा कायद के नाम पर ही हमने सब कुछ किया। तो कायद का सबसे कमाल क्या था? ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों, सियासी जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के सबब उनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में होता है। And look at the era in which he was developing himself as a politician. कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई ट्रेनिंग थी, कुछ नहीं था एक्सेप्ट अपना रैशनल, अपना काज, अपनी रीजनिंग एंड विजडम। That brought him to be a कायद-ए-आज़म। तलबा से गुफ्तगू में गेस्ट ऑफ ऑनर मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद ने क़याम पाकिस्तान की मंजिल के हुसूल के लिए कायद-ए-आज़म की कोशिशों और उनकी सियासी बसीरत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जानिब से कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर तकारीर और क्विज़ मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। SMIU म्यूज़िक सोसाइटी की जानिब से कायद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तलबा ने नगमे पेश किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी सूबाई निगरां वज़ीर इत्तलात सैयद मोहम्मद अहमद शाह, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद, सीनियर फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा केक काटा। तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को सुवीनियर पेश किए। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं, इसी तरीके से मुआशरा और बिलखुसूस वालिदैन भी इस मसले की हसासियत का इदराक करें और वालिदैन ये देखें कि अगर बच्चा सहमा हुआ महसूस हो रहा है, अगर बच्चा एक किस्म की हरासियत का एहसास कर रहा है,
تو اس کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی اصل صورتحال معلوم ہو اور پھر اس کے مسئلے کا تدارک ہو. معاشرے کے اندر بالخصوص محلوں اور گلیوں کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑوسی اور مختلف لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے محلے میں، ان کے ماحول میں، ان کے آس پاس کوئی اجنبی یا کوئی مشکوک بندہ تو آ یا جا نہیں رہا. اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہمیں امید ہے کہ جنسی تشدد کے یہ واقعات ختم ہو جائیں گے اور ایک ہم خوشحال معاشرے اور محفوظ بچوں کے ماحول کی طرف سفر کامیاب بنا لیں گے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان. السلام علیکم، میں ہوں رضوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں SMIU ٹی وی. میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام وائس آف SMIU میں. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویمن ان ارینا. اور اسی سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری گیسٹ، جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں بہت سی کامیابیاں اپنے نام کر لیں. اپنے ہی خرچے پر ٹریننگ کرنے والی اور اپنے ہی خرچے پر انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں حصہ لینے والی 21 سالہ ویٹ لفٹر، جنہوں نے ویلش اوپن چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کیا اور اسی کے اگلے دن ہیمشائر ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن میں گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ینگسٹ ویٹ لفٹر رابعہ شہزاد کی. السلام علیکم رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسا فیل کر رہی ہیں آ کے آج یہاں پہ؟ اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. اچھا رابعہ، بات کرتے ہیں آپ کی لیٹسٹ اچیومنٹ کے بارے میں، جو آپ نے گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں گے ہمیں؟ اوکے، سو یہ جو گولڈ میڈل تھا اٹ وازنٹ ایکسپیکٹیڈ فرام مائی سائڈ ایز ویل. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس ایونٹ میں جا کے اس کمپٹیشن میں ایون برانز میڈل بھی لے سکتی ہوں. ویسے اس کمپٹیشن میں گئی تھی جسٹ ٹو پارٹیسپیٹ بیکاز دا کمپٹیشن واز ریئلی ٹف. بہت زیادہ کیٹیگریز کی لڑکیاں وہ گروپڈ انٹو ون گروپ اور ہم کمپیٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ وی ور رینکڈ اکارڈنگ ٹو سنکلیئر پوائنٹس. تو آپ کو شروع میں پتہ نہیں ہوتا کہ یو نو واٹ مائٹ ہیپن ان دا کمپٹیشن. تو میرے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی مجھے. آپ نے سوچا کہ ایکسپوجر لینے جا رہی ہوں میں. آئی واز لائک یا لیٹس یو نو کمپٹیشن ایک فیل آتا ہے کیونکہ وین یو گو ان ٹو دا کمپٹیشن ایک کمپٹیشن کا اسٹریس ہوتا ہے. تو ایون آپ کو اس کا بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے. دا مور ایکسپیرینس یو ہیو دا بیٹر ایتھلیٹ یو بیکم. سو آئی واز لائک چلو لیٹس آئی ہیو مطلب میرا تھا ویلش میں نے کھیل لیا ہے. آئی ہیو گاٹ اے سلور، آئی ہیو گاٹ اے میڈل، آئی کین گو ہوم ود اے میڈل. Now let's just go to Hampshire جا کے بس صرف competition یا just you know enjoy it, compete کرنا ہے بس. So I went there. مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی. Even throughout the competition till the end میں نے اسکور بورڈ نہیں دیکھا تھا. This was the highlight of the competition کہ میں نے اسکور بورڈ ہی نہیں دیکھا. میں صرف جاتی تھی اپنی لفٹ کرتی تھی اور بیکاز میرے پاس کوئی کوچ نہیں ہوتا ورنہ جو آپ کے ساتھ کوچز ہوتے ہیں
وہ آپ کی نیکسٹ لفٹ جا کے بتاتے ہیں کہ میرے ایتھلیٹ کی نیکسٹ لفٹ کیا ہوگی. تو میں اکیلی تھی, میں اپنی جا کے خود ہی نیکسٹ لفٹ بتاتی کہ آئی ہیو ٹو لفٹ دس ان دا نیکسٹ اٹیمپٹ. تو میں وہ سب بھی خود کر رہی تھی, تو میں اپنی باڈی کے لحاظ سے دیکھ رہی تھی کہ میری باڈی میکسیمم کتنا جا سکتی ہے. سو آئی جسٹ ڈیڈ دیٹ کہ میری جو میں بیسٹ دے سکتی تھی میں نے وہ دیا, اور بالکل ان دی اینڈ وین آئی واز ڈن, آئی واز فری, تو میں نے تب جا کے اسکور بورڈ کو دیکھا اینڈ آئی واز فرسٹ اوور دیئر. یور شاک, اٹ واز لائک سرپرائزنگ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ دوسرے جو ہائر سائڈ کی ویٹ لفٹرس تھیں کیٹیگری کی, ان کے بھی لفٹس رہتی تھیں, تو کمپٹیشن وازنٹ اینڈیڈ یٹ, ابھی بھی ان کی لفٹس رہتی تھیں, ان کے اسکورس جو تھے وہ اوپر آ رہے تھے. تو تب مجھے جا کے ہوا کہ یار I was just hoping کہ ان کی لفٹس فیل ہو جائیں, کہ یو نو ان کے اسکورس اوپر نہ آئے, فیل ہو جائے اور میں اوپر آ جاؤں, میں اوپر ہی رہوں, کوئی میرے سے یو نو اوپر نہ نکل جائے. تو بٹ اٹ واز سو کلوز کہ میرے پوائنٹس تھے 144.48, جو سلور میڈلسٹ تھی اس کی 144.08 تھے. کافی کلوز تھا. That was really close. That was just my luck, I might say that day. لک اور ہارڈ ورک بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب اور ڈیفینیٹلی آپ کو اللہ تبھی ریوارڈ کرتا ہے when you have put in some efforts for that. بالکل. اچھا, ایک تو ہماری لیٹسٹ اچیومنٹ, سب سے بڑی اچیومنٹ ہمیں یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ جو ہماری فرسٹ اچیومنٹ ہوتی ہے لائف کی وہ ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں. تو آپ کی فرسٹ اچیومنٹ کون سی تھی؟ وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی. اچھا, جو میں نے بہت زیادہ اسپورٹس کھیلے ہوئے ہیں, سو میرے جو ویٹ لفٹنگ کیریئر کی سب سے پہلی اچیومنٹ تھی وہ میرا آسٹریلیا میں گولڈ تھا. میں نے وہاں لاسٹ ایئر گئی تھی نومبر 2018 میں, وہاں پہ جا کے یو نو گئی اور گولڈ آ گیا پہلی ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن میں. مطلب اس کے بعد آئی واز ناٹ ایکسپیکٹ کہ چلو میڈل آ گیا, اٹس آل رائٹ. تب مجھے اتنی کوئی میڈیا ٹینشن نہیں ملی تھی, اینڈ پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا ہوتا بھی ہے ایتھلیٹس کے ساتھ. تو جب میں نے ایوی اپنے جو کانٹیکٹس میں نہیں ہوتے میڈیا پرسنس, ان کو بتایا کہ آپ گاٹ اے گولڈ وغیرہ, تو میں تو آسٹریلیا میں ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. اسی کے تھوڑے دیر بعد مجھے یو نو میسیجز آ رہے ہیں میرے فرینڈس کے کہ وہ ہیڈ لائنس کی ویڈیوز بنا کے مجھے بھیج رہے ہیں کہ تمہاری جو نیوز ہے وہ ہیڈ لائنس میں چل رہی ہے. اور اس کے بعد اتنا سب کچھ, اتنا ہیپننگ سب کچھ ہوا, اور میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا, اتنا زیادہ پروموٹ کیا, دیٹ واز لائک وہ چیز مجھے پوری زندگی یاد رہے گی. اور سیلیبریٹی فیلنگ الگ آئی بہت زیادہ. اچھا, تو آپ نے یہ ٹریننگ اسٹارٹ کب کی؟ میں جو اگر آپ سے اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں نا ویٹ لفٹنگ ٹریننگ کی, تو وہ میں نے 2017 کے اسٹارٹ میں شروع کی تھی ویٹ لفٹنگ. اور ایسی کون سی موٹیویشن آپ کو ملی کہ سوچا کہ میں ویٹ لفٹنگ ہی کروں گی, میں کسی اور اسپورٹس میں نہیں جاؤں گی؟ اس کے نا گراس روٹس ہیں بہت میرے بچپن سے, سے جب سے میں پیدا ہوئی تھی تب سے, کہ میرے اندر وہ چیز تھی کہ میں نے نا یہ اس طرح والے کام کرنے ہیں جو زیادہ تر سمجھے جاتے ہیں کہ لڑکے کرتے ہیں. ہاں, کہ یہ کام صرف لڑکا کر سکتا ہے, لڑکیاں نہیں کر سکتی. اور یہ ہوتے ہیں نا لڑکے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, لڑکیاں تو کمزور سی سمجھی جاتی ہیں. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کافی, مطلب وہ تو میں نے ٹرین کیا ہے, لیکن پاکستان میں جو جنرل پرسیپشن ہے لڑکیوں کے لیے لڑکیاں کمزور ہیں اور لڑکے زیادہ طاقتور. لڑکے تو ہے ہی طاقتور, تو مطلب دے آر نیچرلی 3 times stronger than a woman اور وغیرہ وغیرہ. نہیں, آپ تو اچھے اچھے لڑکوں کی اب بولتی بند کر سکتی ہیں. کر بھی چکی ہوں. اچھا, اور آپ ٹریننگ کہاں کرتی ہیں؟ پرٹیکولر جم جاتی ہیں یا کہیں اور؟ میری جو ٹریننگ ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر کرتی ہوں, بیکاز اگر آپ ابھی اس وقت آئی ایم دا اونلی وومن ویٹ لفٹر فرام دا ہول سندھ کے اندر کوئی ویٹ لفٹنگ اکیڈمی نہیں ہے, کوئی کلب نہیں ہے جہاں پہ جا کے ویٹ لفٹنگ کی جا سکے. اور لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. ایون لڑکیوں کو تو پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ ٹائپ کی فیسلٹیز بھی نہیں موجود. ایک تو فیملی روکتی ہے الگ ہے, اور دوسری چیز کہ کوئی جو کچھ کرنا چاہتی ہیں نا لڑکیاں, ان کے لیے وہ پلیٹ فارم نہیں موجود. تو میرے لیے بھی یہی تھا, میرے پاس جم تو تھا لیکن اس میں جا کے نارمل اسکواٹ اور بینچ پریس یہ والی کام کر سکتی تھی. ایون ایکوپمنٹس نہیں تھے ویٹ لفٹنگ کے. ویٹ لفٹنگ میں یو نیڈ اے پراپر فلور. ویٹ لفٹنگ میں ہم ویٹ اوور ہیڈ لے جا کے وی جسٹ تھرو اٹ فرام اوور ہیڈ, تو اس کے لیے ایک پراپر فلورنگ چاہیے ہوتی ہے. اور obviously جب آپ ویٹ اوپر سے نیچے پھینکتے ہو تو بہت آواز ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو لوگ ہونے چاہیے ان وہ بھی تھوڑے پریپیئرڈ ہونے چاہیے کہ یہ ہونے والا. جہاں میں جاتی تھی لیڈیز جم میں, وہ تو مجھے اسکواٹس کرتے ہی دیکھ کے مجھے آ کے کہتی تھی یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. تو مجھے پتہ چلے گا آگے جا کے اس کے کیا انجام نقصانات ہیں, کیا نقصانات ہوں گے, بیڈ پہ پڑے ہو گئے اینڈ آل دیٹ. تو یو نو ہمارے یہاں پہ وہ لوگوں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے اپنے گھر کے اندر پورا جو جم تھا, پورا جو اکوپمنٹ تھا, وہ سارا وہاں پہ سیٹ اپ کیا. اچھا, انجریز بھی ہوتی ہوں گی کافی, تو آپ کو کبھی کوئی انجری ہوئی ہے؟ مجھے دیکھیں انجری اور کہیں پین نکل آنے میں بہت فرق ہوتا ہے. انجری از سم تھنگ
اس کے بعد پھر آپ کا جہاں پہ ہوتی ہے آپ وہ ہلا نہیں سکتے چیز, جوائنٹ وغیرہ میں انجری ہو جاتی ہے. انجری اس کے بعد تو آپ بار بھی نہیں لفٹ کر سکتے, آپ چھوڑو 60 کلو لفٹ. ایون یہ جو شولڈر کا جوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ جوائنٹ ہے, اور یہ سب سے زیادہ ویٹ لفٹرز کا یہی ہلتا ہے, اسی لیے میں نے کہا شولڈر بہت ابھی تک میرے سے الحمدللہ میری کوئی ایسی انجری نہیں ہوئی. آئی گیس یہ ٹورڈس جب آپ کی ایج بڑھتی ہے تب آپ کو زیادہ انجریز آتی ہیں. ابھی ینگ ایج کے اندر بندہ کافی سیف رہتا ہے, تو انجری نہیں آئی, لیکن سم ٹائمز پین نکل آتا ہے, سم ٹائمز ویٹ گر جاتا ہے, تو اس میں آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور تھوڑا سا اپنے اسٹرگلس کے حوالے سے بتا دیں کہ کیسے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑا یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اسٹرگل اس میں یہ تھی کہ اگر میں اپنے بیک گراؤنڈ سے اسٹارٹ سے شروع کروں نا, تو میری فیملی میں تھا کہ اسپورٹس از مسٹ, اسپورٹس ایک obligatory چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کرنی ہے. میرے پاپا کی طرف سے تھا, اگر آپ نے اسپورٹس نہیں کیا then you are nothing. تو میں بچپن میں نا کہتے ہیں نا بھٹکنا, ادھر ادھر بھٹکنا, میں پہلے سوئمنگ کر رہی ہوں, ایتھلیٹکس کر رہی ہوں, وہ اپنا راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں, ڈھونڈ رہی تھی کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں. مطلب میں وہ چیزیں کر رہی تھی جو ایزیلی کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں یہ کر لیں. میں وہ جو جنرل نارمز ہوتے ہیں سوسائٹی کے ان کے اوپر شاید چل رہی تھی, تو وہی اسپورٹس کر رہی کی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا, تو میں پرفارم نہیں کر رہی تھی. میں اس وقت میں اپنے پاپا کے ساتھ ریسلنگ کرتی تھی, تو مجھے ریسلنگ کا بہت شوق تھا. کشتی, صحیح والی کشتی, وہ رنگ والی کشتی نہیں ہوتی, بیڈ ہمارا رنگ ہوتا تھا, صحیح والی کشتی. تو مجھے اس کا بہت زیادہ ایک شوق تھا. میں نے پھر سرچ کیا انٹرنیٹ کے اوپر کہ ریسلنگ کے کمپٹیشنس کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں, اس میں کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور, تو اس میں تو میں نے WWF کی ریسلنگ دیکھ لی. اس میں جو مار پڑ رہی ہے, اس میں تو ناک سے خون بہ رہا ہے, بال کھینچ کے توڑ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, نہیں یہ نہیں کرنا, پھر پلان کینسل کر دیا, ریسلنگ نہیں کر رہی. پھر میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, تو آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ ویٹ لفٹنگ. ویٹ لفٹنگ میں نے آج سے کوئی 5 سے 6 سال پہلے اسٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی, پلاننگ کر لی تھی کہ میں نے کرنی ہے, تو ویٹ لفٹنگ کرنی ہے, اسٹارٹ بھی کی تھی اپنے, لیکن بیکاز یہی تھا کہ گھر میں کرنی ہے. تو میرے گھر والوں نے کہا یہ گارڈن ہے باہر, یہ لے لو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کی تو ماسکیٹوز ہیں, گرمی ہے, بڑا ہی برا ماحول ہے, ایسا لگا یار یہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتی ہوں. میں نے اس وقت چھوڑ دیا, میں کہا یہ نہیں ہو سکتی. پھر کچھ ٹائم بعد مجھے پھر سے ایک جوش آیا کہ نہیں یار میں نے کوئی پاور والا ہی اسپورٹ کرنا ہے. پھر میں پاور لفٹنگ کی طرف گئی. پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ میں فرق ہوتا ہے, تھوڑا سا بتا دیں ہمیں بھی. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. تو پاور لفٹنگ میں یہ تھا کہ اسکواٹ, بینچ پریس اینڈ ڈیڈ لفٹ کی لفٹس ہوتی ہیں جو آپ ایزیلی جا کے جم میں کر سکتے ہیں. اینڈ ویٹ لفٹنگ میں جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے اوپر سے ویٹ نیچے پھینک دیتے ہیں ان دی اینڈ, تو اس کے لیے آپ کو پراپر فلور چاہیے تھا. لیکن پاور لفٹنگ آپ جم میں جا کے کر سکتے ہیں. تو جب میرے کلب کی جم تھی, میں نے وہاں پہ جا کے پاور لفٹنگ سے اسٹارٹ لیا. اپراکسیمیٹلی 1.5 سال میں نے پاور لفٹنگ کی. اس کے بعد پاور لفٹنگ اٹس ناٹ این اولمپک اسپورٹ, اور ویٹ لفٹنگ اٹس این اولمپک اسپورٹ, تو اس کی ایک ڈفرینٹ ویلیو ہوتی ہے. تو اب نہیں, آئی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو این اولمپک اسپورٹ. تو آپ نے سوچا دور کی سوچی, اب واپس میں نے کہا نہیں میں شروع کرتی ہوں واپس ویٹ لفٹنگ. اور میں نے اس بار گھر والوں کو کہا نہیں گارڈن نہیں, میں گارڈن میں نہیں کروں گی. تو اس بار میں گھر کے اندر آ کے میں نے ویٹ لفٹنگ کی. پھر وہاں پہ کافی ٹائلیں توڑی وغیرہ, اس طرح کافی نقصانات کیے بہت زیادہ. اچھا, تو فیملی کا کیا ریئیکشن تھا جب بتایا کہ میں ویٹ لفٹنگ کرنا چاہتی ہوں؟ اب فیملی کو نا شروع سے پتا تھا, مطلب آپ کے ماما پاپا کو اور سب کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے. کیونکہ جب میری پہلے بچپن میں بہنوں سے لڑائی ہوتی تھی تو میں پٹ جاتی تھی. پھر جب میں نے پاپا کے ساتھ ریسلنگ کی تو ایک اسٹرینتھ بلڈ ہو گئی, تو وہ میرے سے پٹ جاتی تھی. ایک جوش آ گیا, ایک ان کو پتا تھا اس کے اندر یہ انسٹنکٹ, یہ چیز ہے, اس میں کچھ کرنا ہے. تو میرے فیملی کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا, لیکن جیسے ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے جیسے نانیاں دادی, تو وہ کہتی تھی مطلب یہ کیا اسپورٹ چوز کر لیا ہے, کچھ تم بھاگ لو یا کچھ اور کر لو, یا پھر اپنے پاپا کے بزنس میں چلے جاؤ, اسپورٹس ہی چھوڑ دو, بس یہ ویٹ لفٹنگ نہ کرو. ویٹ لفٹنگ نہیں کرو. اور نارملی امیاں بہت کنسرن ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے, تو امی کا بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا کہ چھوڑ دو؟ میری ماما کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میرے ہاتھ دیکھتی ہیں, پھر جب سم ٹائمز کوئی وزن گر جاتا ہے میرے اوپر, تو میری ماما کہتی ہے تم نے نا کوئی گناہ کیا ہوگا, اس لیے اللہ نے تمہیں ویٹ لفٹنگ میں لگایا ہے. اور ایسی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں ویٹ لفٹنگ ہی کروں؟ ویٹ لفٹنگ آئی گیس میں نے پڑھا ہے کافی, اور آئی گیس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہو, ویٹ ٹریننگ کرتے ہو, آپ کا کوئی ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, تو ہاں, تو آپ کو نا ایک اچھی فیلنگ دیتے ہیں, پلیزر فیل کراتے ہیں آپ کو. ایون جب میں اپنے ایگزامس بھی دے کر آتی ہوں, مطلب 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا پیپر ہے, میں آ کے تھکی ہوئی ہوتی ہوں, مطلب اس کے بعد کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن ایز سون ایز آئی ڈو مائی ویٹ لفٹنگ آئی ایم ٹوٹلی ریکورڈ. میں اپنے نیکسٹ پیپر کے لیے پھر اس کے بعد پڑھ سکتی ہوں.
تو ویٹ لفٹنگ از سم تھنگ جو ویسے بھی یو نو کمپٹیشن سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے بھی جو اس کی ٹریننگ ہے دیٹ میکس می فیل ریئلی ہیپی. اچھا، اور موٹیویشن کیا ہے آپ کی؟ کون ہے موٹیویشن آپ کی؟ کوئی آئیڈیل تو ہوں گے آپ کے؟ آئیڈیل اٹس آئی ہیو گاٹ US ویٹ لفٹر Alisa Ritchie. Alisa Ritchie. تو شی از ان دا US ٹیم. اس کا یہ ہے کہ I'm in the 49 body weight category with a height of 5 foot 4 inches. تو جو وہ ہے she is height of 4 foot 11 inches. وہ اپنا باڈی ویٹ رکھتی ہے 53 کے اوپر اینڈ جسٹ بفور لائک 2 weeks out of competition she drops to 49. So that is something جو میں اس کا professionalism she is like اس نے اتنی بار اس نے 12 weight cuts کیے ہوئے ہیں اس طرح کر کے. So I'm like wow, like 4 to 5 kgs کا آپ you know surplus لے کے چل رہے ہو with your muscle mass and all that, تو آپ زیادہ بہتر perform باڈی ماس گرا لینا. بالکل وہ زیادہ اپنا باڈی ماس نہیں کم کرتی, وہ یو نو جتنا تھوڑا فیٹ پرسنٹیج ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہے اینڈ باقی جو ہوتا ہے وہ واٹر لاس کر کے واٹر کٹ آف کیا جاتا ہے, واٹر کٹ آف کیا جاتا ہے, اس سے اپنا ویٹ کلاس میٹ کرتی ہے. ایون نمک بھی چھوڑا جاتا ہے. نمک لائک نو نمک جسٹ ڈے بفور کمپٹیشن, نو نمک. اور اس ایک میتھڈ ہوتا ہے ہائپر ہائیڈریشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 دن آپ شروع کے 6 لیٹر پانی پیتے ہو ڈیلی اور اس کے بعد لاسٹ ڈے پہ کوئی پانی نہیں. ہاں اس سے بھی آپ کو پانی کے بغیر رہنا تو بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, دیٹ از پروفیشنلزم. اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور کون سی ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی اپنی اس پوری جرنی میں؟ ڈیفیکلٹیز بہت ساری تھی بیکاز ابھی تک میں اکیلی کہتے ہیں نا تن تنا, اکیلی چل رہی ہوں, اکیلی راہ پہ تن تنا, مطلب کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اگر میرے فادر ہیں اسپورٹس پرسن ہے, وہ روور ہے, وہ ایک ویٹ لفٹر نہیں ہے. میری فیملی میں کوئی ویٹ لفٹر نہیں ہے جو مجھے کوئی گائیڈنس دے سکے. تو میں نے اپنے بہت زیادہ فیلئر سے سیکھا کہ یو نو فیل ہو کے اس سے لرن کیا لیسن. مجھے یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی بتا دے. سو اٹ ہیز بن اے جرنی آف ٹرائل اینڈ ایرر. میں نے بہت زیادہ اپنے ڈائٹ میں بھی سیکھا. پہلے میں اپنا ویٹ 48 سے 40 لے کے گئی, مطلب 8 کلو کم کیا. پھر میں نے اپنا جب ویٹ بڑھایا تو آئی ٹوک اٹ ٹو 55, اتنا بڑھا دیا. پھر دین آئی کیم بیک ٹو 49. سو دس از لائک فیلئر سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت بڑی جرنی ہے, بہت لمبی جرنی ہے. اور دیکھا جائے یہ اپنے آپ میں ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ اپنی طرح کی ایک اکیلی لڑکی ہونا, اور ایون پوری فیملی کا پورے پروونس میں آپ کی جیسی کوئی نہیں ہوگی. بٹ اٹس پراؤڈ کی بات اب اف پیپل ریکگنائز اور اپریشیٹ پہچان ہے. لیکن کافی سیلیبریٹی تو وائب ہیں آپ کے ابھی بھی. دا میڈیا از ریئلی انکریجنگ, لیکن گورنمنٹ سائڈ دے ڈونٹ کیئر. تو ناظرین, رابعہ شہزاد سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. شروع کرتے ہیں پھر سے رابعہ شہزاد سے ہماری بات چیت کا سلسلہ. اچھا, تو رابعہ آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, اور یونیورسٹی لائف میں ٹائم کو مینیج کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ اپنا ٹائم بھی مینیج کر رہی ہیں, اسٹڈیز کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ویٹ لفٹنگ کو بھی ٹائم دے رہی ہیں. تو کس طرح مینیج کرتی ہیں اپنا ٹائم؟ بہت زیادہ مشکل ہے. انفیکٹ جب میں کمپٹیشنس پہ گئی تھی تو میرے 2 مڈ ٹرم ایگزامس مس ہو گئے تھے. تو آئی ایم جسٹ ہوپنگ کہ وہ میرے یو نو ری ایگزام لینے, جسٹ اپلائڈ میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے کہ میرے ری ایگزامس لے لیں. سو دس از لائک کہ آپ کے سم ٹائمس آپ کی کیونکہ اٹس ریئلی ٹف یو نو, آپ کی پروجیکٹس اینڈ اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں, اینڈ جب آپ کمپٹیشن پہ ہوتے ہو تو وہ ڈیڈ لائن ہے, یو ہیو ٹو میٹ. اب آپ یو نو ٹیچر سے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ آپ تھوڑا ایکسٹینڈ کر دو. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کی مان لیتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو الحمد للہ اس سیمسٹر مجھے کافی اچھے ٹیچرز مل گئے ہیں, تو انہوں نے کافی مدد کی ہے. لیکن بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جو بھی ٹائم بیچ میں ملتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میں جو پڑھائی کر رہی ہوں نا وہ چلتے پڑھتے کر رہی ہوں. کبھی یہاں جا رہی ہوں تو میں بیچ میں اپنے موبائل کے اوپر پڑھائی کھول لی, موبائل سے ساری پڑھائی میں اپنے موبائل پہ کر رہی ہوں. ساری جو بکس ہیں اور لیکچرز ہیں وہ سارے موبائل کے اوپر ہیں کہ آن دا گو میں ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہوں. دس از ہاؤ میں اپنی پڑھائی کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. کس حد تک ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کی ویٹ لفٹنگ آپ کی اسٹڈیز کو؟
مجھے نہیں لگتا انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی. جب انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے, خوشی ملتی ہے, تو پھر اسے لگتا بھی نہیں ہے. دیکھیں پڑھائی کوئی بھی بندہ نا 10 گھنٹے بیٹھ کے نہیں کر سکتا. بالکل. آپ کی جو انسان کی پوٹینشیل ہے نا وہ صرف 2 گھنٹے میکسیمم پڑھنے کی ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے ایکٹیویٹی. آپ ایک ہی چیز لگاتار اتنا نہیں ٹائم پہ کر سکتے. اور اگر آپ ارادہ کرو نا میں نے 10 گھنٹے پڑھنا ہے, تو آپ 2 گھنٹے کی پڑھائی کو 10 گھنٹے میں کر رہے ہو گے. سو دیٹ از انیفیشنسی. تو آپ نے اگر ایفیشینٹ ہونا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے کی پڑھائی کو 1 گھنٹے میں کرنا چاہیے. تو جب آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا لائف میں ہینڈل کرنے کے لیے, تو آپ اپنی جو ہے نا ایفیشنسی بڑھاتے ہو کہ نا میں نے یہ بھی کرنا ہے, تو میں ہر چیز کو کم ٹائم میں کور اپ کرنے کی کوشش کروں. تو دس از اٹ. میں نے دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھا 5 منٹ اور 10 منٹ فیس بک کھولا. بالکل 10 منٹ فیس بک یوز کر لیتا ہوں, پھر ایون 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتے ہیں. تو دس از دا تھنگ. جب آپ کے پاس اور کچھ اور ٹارگیٹس نہیں ہوتے کرنے کو, لیکن جب آپ کو پتا ہو نا یار نہیں میں نے اس کو ختم کرنے کے بعد میری یہ ویٹ ٹریننگ ہے, تو پھر آپ فیس بک نہیں کھولو گے, آپ کو کہ میں اس کو ختم کر لوں. اچھا, اور ہم آپ کی فیملی کا تو ریئیکشن ہم نے جان لیا, لیکن سوسائٹی جو ہے ہماری جانتی ہیں نا کیسی ہے, تو سوسائٹی کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے بتایا کہ میں ویٹ لفٹنگ کرنے والی ہوں؟ میرا اس سینس کے اندر نا سب سے پہلے جب میں نے اپنے فادر کے ایک فرینڈ تھے ساتھ بیٹھے تھے, کہ ان کو میں نے بتایا کہ میں ویٹ لفٹنگ شروع کرنے والی ہوں, تو ان کا یہ ریئیکشن تھا ویٹ لفٹنگ ہوئے. مطلب یہ ریئیکشن نا کسی بھی اچھے تگڑے بندے کو ڈرا دے کہ آئی ڈونٹ ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے. ویٹ لفٹنگ کیا چیز ہے, مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتی, شاید یہ ہو ہی نہیں سکتی, اس کو چھوڑ دو. تو سب سے پہلا ریئیکشن یہ تھا. میں نے کہا اوئے یہ تو کوئی بڑی ہی مشکل چیز ہے. تو وہ اس چیز نے بھی مجھے پہلے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کیا. تو پھر اسے ٹیکل کیسے کیا آپ نے؟ تو میں نے تب ویٹ لفٹنگ اسٹارٹ کی تھی, پھر چھوڑ دی تھی. تو اس طرح بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ شاید نہیں ہو سکتی, جب آپ کو سب لوگ بتا رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے نا آپ کے اندر کا جو شوق ہوتا ہے وہ بار بار نکل کے باہر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے, ایک جنون سا ہوتا ہے. وہ پھر آپ کا آئی گیس جب ایج بھی بڑھتی ہے تو وہ جنون آپ کا پکا ہونے لگ جاتا ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی میرا جنون ہے, میں نے یہی کرنا ہے. تو یہی ہوا, اسی طرح ہوا. خیر لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مجھے کافی لوگوں نے باتیں سنا گی کیا ویٹ لفٹنگ کری ہے وغیرہ, لیکن لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. اور آپ کی فرینڈس کا کیا ریئیکشن تھا؟ سرپرائزڈ. سارے جتنے بھی میرے کلاس میٹس ہوتے ہیں, یونیورسٹی فیلوز ہوتے ہیں, دے آل آر سو سرپرائزڈ. اتنا زیادہ انکریج کرتے ہیں, اتنا زیادہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے کہ ویٹ لفٹر ہے. چلو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹرز بھی ملے اور موٹیویٹ کرنے والے بہت ملے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کی سکسیس میں, موٹیویٹرز اور ڈی موٹیویٹرز دونوں کے دونوں. بالکل. تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کر لیں کہ ایک تو ویٹ لفٹنگ ہے, پاور لفٹنگ ہے, باڈی بلڈنگ ہے, کراس فٹ, ان سب کے بیچ کا فرق کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. لفٹس کا فرق ہے, اینڈ کمپٹیشن جس طرح کنڈکٹ ہوتا ہے, لائک دیز آل آر ٹوٹلی ڈفرینٹ اسپورٹس. اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا, یہی سوال ہو گیا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, اسکواش اور لان ٹینس میں فرق کیا ہے. بالکل چاروں کے چاروں ڈفرینٹ اسپورٹس ہیں, لیکن صرف ریکٹ یوز ہو رہا ہے نا اس کے اندر. اس میں کیا ہو رہا ہے, چاروں ڈفرینٹ ہے, لیکن اس میں صرف باربل یوز ہو رہی ہے, ویٹس یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو لوگوں نے اس کو بھی اسی طرح بنا لیا, مکس اپ کر دیا. اچھا, ویٹ لفٹنگ میں کلین اینڈ جرک اینڈ اسنیچ ہوتا ہے, کمپٹیشن کے اندر 3 اٹیمپٹس ملتی ہیں. ایک ہی بار میں آپ کو لفٹ کرنا ہوتا ہے, ایک ہی آپ نے جا کے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو 3 اٹیمپٹس ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آتا ہے پاور لفٹنگ. پاور لفٹنگ میں اسکواٹ, بینچ پریس اور ڈیڈ لفٹ, اس میں بھی آپ کو 3 اٹیمپٹ ملتی ہے ہر لفٹ کے اندر. تو یہ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ لفٹس ہو گئی. بالکل. پھر پوائنٹس کا بھی چینج ہوتا ہوگا, کس طرح پوائنٹس دینے ہیں. پھر باڈی بلڈنگ میں کیا ہے, باڈی بلڈنگ میں آپ نے اپنی پرفیکشن دکھانی ہے آف یور مسلز اینڈ آل دیٹ. اس کے لیے تو بالکل ہی ٹریننگ بھی ڈفرینٹ ہے, ڈائٹ بھی ڈفرینٹ ہے. اور جو آپ بائسیپس اینڈ ٹرائسیپس آپ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اتنا آپ ویٹ لفٹنگ میں تو بالکل بھی بائسیپس اینڈ ٹرائسیپس نہیں بتاتے. اس کے بعد پھر آپ کی آتی ہے آپ نے کراس فٹ. کراس فٹ اٹس اے کمبینیشن آف ایوری تھنگ, مطلب اس کے اندر تو کارڈیو بھی آ جاتی ہے. بالکل. تو سارے کے اسپورٹس ڈفرینٹ ہیں. اچھا, تو آپ نے ڈائٹ کی بات کی, تو کوئی اسپیشل ڈائٹ پلان جو آپ لیتی ہیں, کیونکہ کھانا تو بہت مس کرنا پڑتا ہوگا آپ کو, جو چٹپٹے کھانے ہیں. تو آئی گیس میں خوش ہوں کہ میں اچھا پہلے نا, کیونکہ میں نے ڈائٹ بہت زیادہ کی ہوئی ہے, میں نے اپنا ویٹ کو بہت زیادہ ریڈیوس کیا ہے, اور اس کے بعد جب گین ہو گیا تھا اس کے بعد میں جو واپس ریڈیوس کرنا تھا, سب سے پہلا جو میں نے ڈائٹ کیا تھا تو وہ میں نے کریش ڈائٹ کی تھی, اور دیٹ واز بگ فیلئر. کسی کو کریش ڈائٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد میں نے سیکھا نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ وے کہ آپ ڈائٹ کرو, کریش ڈائٹ نہیں ہونی چاہیے. اب اس بار جو میں نے 55 سے 49 ویٹ لائی تھی, بہت سینسیبل ڈائٹنگ کی تھی, اور ابھی بھی آئی ایم اسٹکنگ ٹو دیٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے اس کو چھوڑا
میرا ویٹ واپس بڑھے گا. ایون اس میں میکروز کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کاربس کتنے لینے ہیں, پروٹین کتنا لینا ہے, وٹامنس کتنے لینے ہیں. لائک اگر آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, رات کے اندر نو کاربس, نو روٹی چاول. میں اپنا سیلڈ خود بناتی ہوں ہر روز رات میں. اس میں زیادہ پورشن کافی ہوتا ہے چکن کا, اور ساتھ میں اسٹیمڈ چکن ود بلیک پیپر, اور سالٹ نہیں, سالٹ سے آپ کا نا نیکسٹ ڈے ویٹ زیادہ آتا ہے اسکیل کے اوپر, بیکاز یو نو سالٹ ریٹینز واٹر, تو موئسچر ریلیز واٹر آپ کی نا باڈی میں رکھتے باہر نہیں آنے دیتا. سو آپ کے باڈی میں واٹر ریٹین کرتا ہے سالٹ. سو دیٹس وائی آپ کا جو ہے نا ویٹ بڑھتا ہے, ویٹ زیادہ آتا ہے. تو میں سالٹ تو بالکل بھی نہیں ڈالتی اپنی چکن میں جو میں بناتی ہوں خود. تو میں چکن سیلڈ روز رات میں کھاتی ہوں. ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہتے ہیں نا کچھ کوکیز ہو جاتی ہیں, وہ میں کھا لیتی ہوں. اگر میں یہی روٹی چاول کے ساتھ کوکیز یا کچھ اس طرح کی کریونگ والی چیز جو جس کی میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے وہ کروں نا, تو آئی ول گین ویٹ. تو اس سے لائک نہیں, روٹی چاول چھوڑو, آئی ول ہیو دس مائی چکن سیلڈ وتھ سم یو نو میٹھا اینڈ آل دیٹ. لیکن پھر بھی کافی سارے کھانے مس کرنے پڑتے ہیں, گھر والے چٹپٹے کھانے کھا رہے ہیں اور ہمیں ڈائٹ فالو کرنا ہے. I'm happy with that, کیونکہ جب آپ کافی عرصے سے ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ سے پاکستانی کھانے نہیں کھائے جاتے, کیونکہ ان کے اندر جو مسالے ہوتے ہیں نا, اور تیل بہت زیادہ جو تیل ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنا سک فیل کراتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ لیتھارجک, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ بس سو جاؤ. اتنا زیادہ آپ کو ڈل فیل کراتے ہیں. اچھا, اسٹرینتھ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ میں تو بالکل ہی آپ 40-50 kg نہیں لفٹ کر رہی ہوں گی, خالی بابل سے اسٹارٹ کیا ہوگا, پھر 5 kg 10 kg سارا انکریز کیا ہوگا. تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو کیسے انکریز کیا؟ ٹریننگ کے تھرو. آئی گیس ریگولیرٹی از دا مین تھنگ. اگر آپ کسی چیز میں ریگولر ہے نا, تو آپ نے اس کے اندر ضرور اوپر جانا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو بی ریگولر. لوگ کیا کرتے ہیں, ہفتے میں 1 یا 2 بار ٹریننگ کرنے کی اور اتنے زیادہ جو گیپس آتے ہیں اس کے بعد وہ اوپر جا ہی نہیں سکتے. وہ اگر راڈ اٹھا رہے ہیں وہ راڈ ہی اٹھاتے رہ جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ریگولر. انفیکٹ 2 وقت کی ٹریننگ ہوتی ہے دن کے اندر. 2 وقت کی ٹریننگ, اسٹڈیز, ڈائٹ, یہ سب مینیج کرنا تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. بٹ الحمد للہ آئی ایم ریئلی ہیپی. اب تو یہ ہو گیا نا, میڈیا فیکٹر بھی آ گیا ہے. سم ٹائمز انٹرویوز میں جانا پڑتا ہے. جیسے بھی میں آپ کے انٹرویو میں آئی تو آئی ڈیڈ مائی ٹریننگ ان دا مارننگ. تو اس طرح ٹائم مینیج بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی بھی جانا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد حیران کرتی جا رہی ہیں مجھے. اچھا, ویٹ لفٹنگ کے تھوڑے سے بینیفٹس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر ویمن جو ہیں ہماری ویٹ لفٹنگ کرتی ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے پڑھا بھی ہے, پوری ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, کیونکہ مجھے ویٹ لفٹنگ اتنا پسند ہے. میری یونیورسٹی میں کوئی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا کسی ٹاپک پہ, میں ویٹ لفٹنگ اٹھا لیتی تھی کہ میں ویٹ لفٹنگ پہ پریزنٹ کروں گی. تو میں نے اپنے اسپورٹ پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو لڑکیاں ہیں نا, ان کو جنرلی آسٹوپیروسس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جو بونز ہیں وہ آپ کی وہ ہونے لگ جاتی ہیں, ویک ہونے لگ جاتی ہیں. 30 کی ایج کے بعد آلموسٹ 30-40 کے بعد آپ کی جو بونز ہیں وہ کم ہونے لگ جاتی ہے, بون ڈینسٹی آپ کی نا کم ہونے لگ جاتی ہے. تو ویٹ لفٹنگ کرنے سے انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایوری ایئر 9% بون ڈینسٹی انکریز ہوتی ہے رادر دین کم ہونے کے. تو دس از دا بگیسٹ ایڈوانٹیج فیمیلس کو اگر وہ ویٹ ٹریننگ کرے. اور فیمیلس ہمارے یہاں پہ ڈر کے بیٹھی ہوئی ہیں, ویٹ لفٹنگ کرنے میں مطلب جانا ہی نہیں ہے. اچھا, اور ہر چیز کے تھوڑے نقصانات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا نقصان تو بیسک تو مجھے لگتا ہے انجری, اس کے حوالے سے اگر کسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی؟ ایک دم سے بہت زیادہ ویٹ جا کے نہ اٹھائیں, ڈیفینیٹلی آپ کی بیک میں تو پین آنا ہی ہے. پھر بیک کچھ امپورٹنٹ جوائنٹس ہوتے ہیں, بالکل آپ کو یو نو ان کو بلڈ کرنا ہے. ایک پودا ایک دم سے درخت نہیں بنتا, اس کے اندر آپ نے پانی ڈالتے رہنا ہے روزانہ. اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے, روزانہ ٹریننگ کرنی ہے. لائٹ ویٹ سے آپ شروع کرو, ڈیفینیٹلی آپ اوپر جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں بیک میں پین آتا ہے, بیک انجری ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے اگر آپ ایک دن 20 کلو اٹھا کے اگلے دن 50 کلو اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اپنی بیک میں پھر جواب ہی دے دینا ہے. تو ناظرین, رابعہ شہزاد سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, شروع کرتے ہیں اپنی بات چیت کا سلسلہ ایک بار پھر سے. اچھا, تو رابعہ, ہم ویمن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ایک لڑکی ہے
مثال لے لیتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے, اس کو پاور لفٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے, تو اسے کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اسے جم ڈھونڈنی پڑے گی, جو سب سے بڑا مشکل سٹیپ ہے کراچی کے اندر, کیونکہ لڑکیوں کو وہ پراپر فیسلٹی کہیں ملتی نہیں ہے, اتنی آسانی سے میسر نہیں ہے. زیادہ تر جو جمز ہیں وہ کو ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا ممبرشپ فی بھی بہت زیادہ ہے. فیملی والے کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, کچھ لڑکیاں اتنا ایزیلی یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے لڑکیوں کے لیے. اچھا, اس کے بعد آپ کو جم تو مل گئی, اب آپ نے جم میں جا کے دا تھنگ ہے کہ میں آپ کو کتنا بتا دوں گی ایک انٹرویو کے اندر, آپ نے خود اپنے اوپر ریسرچ کرنی ہے, جیسے میں نے کی, اور میں ابھی تک ریگولر کنٹینیوسلی ریسرچ کرتی رہتی ہوں کہ ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے, ٹریننگ کس طرح کی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد اپنے فیلیئرس سے آپ سیکھتے ہو. تو یہ آپ نے اپنے اوپر لینا ہے, آپ نے ریلائی نہیں کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک ٹینڈنسی لوگوں کی ہے انگلی پکڑ کے چلانا, کہ انگلی پکڑ ہمیں بتا دو کرنا کیا ہے. آپ کو کوئی کتنا بتا سکتا ہے, آپ کی باڈی کو سب سے بہتر آپ جانتے ہو کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے. تو وہی ہے, آپ نے جسٹ جم جانا ہے اور آپ نے ٹریننگ ریگولرلی کرنی ہے, دیٹس اٹ. آپ اسکواٹ کرنے ہیں, بینچ پریس کرو, ڈیڈ لفٹ کرو, تو آپ جتنا ویٹ رکھ کے آپ 3 ریپس 3 سیٹس, 5 ریپس 3 سیٹس, اس طرح کی کر کے اپنی ٹریننگ آپ ڈیولپ کرو, خود کرو اپنے لحاظ سے کہ آپ کی باڈی کیا چاہتی ہے. لیکن رابعہ, ہر لڑکی وہ ویٹ لفٹر تو نہیں بن سکتی, تو وہ ایسے اسپورٹ جو آپ پریفر کرنا چاہیں گی فٹنس کے لیے؟ میں لڑکیوں کو ایتھلیٹکس ایڈوائز کروں گی, جس کی فیسلٹیز پھر بھی موجود ہیں. لائک نیشنل کوچنگ سینٹر پڑا ہے ادھر, پورا ایک اچھا ایتھلیٹکس کا ٹریک بنا پڑا ہے. لڑکیاں وہاں جا کے ایزیلی ایتھلیٹکس کی ٹریننگ کر سکتی ہیں. لانگ جمپ ہے, ہائی جمپ ہے, جیولن ہے, ڈسکس تھرو ہے, یہ والے اسپورٹس جن میں اتنی ہائی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, اتنی زیادہ کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں. بیڈمنٹن کھیل سکتی ہیں, وہ تو ویسے بھی لڑکیوں کا اسپورٹ سمجھا جاتا ہے پاکستان تو بیڈمنٹن جا کے شروع کر سکتی ہیں ادر دین ویٹ لفٹنگ. اور کوئی ایسا میسیج جو آپ ہماری پاکستان کی لڑکیوں کو دینا چاہیں گی؟ میسیجز تو لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اپنے حوالے سے جو آپ دینا چاہتی ہیں. میرا یہی میسیج ہے کہ دے شوڈ تھنک اباؤٹ دا کیریئر فرسٹ. 27-28 تک وہ اپنے کیریئرز بنا لیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اینڈ دین دے شوڈ گو اباؤٹ تھنکنگ میرج اینڈ آل دیٹ. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں کہ 21 میں آپ کو ہوتا ہے کہ ہیو ٹو میری اینڈ آل دیٹ, تو آپ کا کیریئر بلڈنگ نہیں ہوتی. تو میرے لیے لڑکیوں کے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کیریئر بلڈنگ کرنی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے اور فزیکلی آپ نے امپاورڈ بھی ہونا ہے. تو کوئی ایسے پیجز ہیں جہاں جا کے وہ اپنی ٹریننگ کر سکیں, یا جو فیوچر میں وہ کرنا چاہتی ہیں؟ دی پلیٹفارمس اگر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ویٹ لفٹنگ کا تو کوئی بھی پلیٹفارم انفارچونیٹلی ابھی سندھ پہ موجود نہیں ہے, لیکن آپ وہ جمس کو کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. جمس میں جا کے کچھ پاور لفٹنگ سے اسٹارٹ لے سکتی ہیں. جیسے میں نے خود, جب میرے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے کلب میں جا کے پاور لفٹنگ سے اسٹارٹ لیا تھا, اور اس سے پہلے میں یہی اسپورٹس کر رہی تھی, لیکن میں اسپورٹس کر رہی تھی. اچھا, اسپورٹس کرنے سے نا شعور آتا ہے, آپ میں اویئرنیس آتی ہے کہ یار یہ میرے رائٹس ہیں اور میرے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتا. ہاں, لڑکیوں کو شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, تاکہ وہ کھڑی ہو سکیں اپنے رائٹس کے لیے. اچھا, تو ہمارے پاکستان بورڈ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں. ایکسپیکٹیشن تو نل ہے, بیکاز ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن آئی جسٹ ہوپ کہ وہ ان فیوچر سب سے پہلی چیز تو ریکگنائز اینڈ اپریشیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. پہلے وہ یہ تو کر لیں نیشنل لیول پر, بالکل, اس کے بعد پھر مزید آگے کی چیزیں آتی ہیں. لیکن سب سے پہلی جو انیشیل بیسک چیز ہے نا, دیٹ از دا ریکگنیشن دیٹ دے شوڈ گیو. اچھا, تو رابعہ آپ کے فیوچر پلانس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. فیوچر پلانز تھوڑا مشکل سوال ہے. انشاءاللہ مطلب نہیں, فیوچر میں میں یہاں بیٹھ کے بہت بڑی باتیں کروں, بعد میں مشکل انسان بات کرے گا تو اسے کرنے کی موٹیویشن آئے گی. خیر, آئی ایم جسٹ پلاننگ ماسٹرس, کیونکہ میں گریجویٹ ہونے والی ہوں 2020 کے اندر, مئی 2020 میں گریجویٹ ہو جاؤں گی. اس کے بعد میں نے ماسٹرس کے پلان کیا, میں نے 1 ڈگری نہیں ماسٹرس کی کرنی, میں نے 2 ڈگری کرنی ماسٹرس, ساتھ ویٹ لفٹنگ بھی رکھنی ہے, اور جانا بھی ابراڈ ہے ماسٹرس کے لیے انشاءاللہ US کی پلاننگ, بیکاز US از دا اسٹرانگسٹ ان ویٹ لفٹنگ. اس کے پاس جو ویٹ لفٹنگ انفراسٹرکچر ہے نا, وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گا. تو اس لیے میں نے US کو سلیکٹ کیا ایز اے کنٹری فار ماسٹرس. پہلے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کرنا ہے, اور کیونکہ وہ میرا ایک ایک لائف کا کیریئر ہے, اور دوسری چیز میں نے نیوٹریشن سائنس کرنا ہے کیونکہ وہ میرا شوق ہے. تو ویٹ لفٹنگ کو کیسے وہاں جا کے بھی کنٹینیو رکھیں گے آپ؟ جیسے میں نے یہاں پہ کنٹینیو رکھا ہے, اسٹڈیز کے ساتھ 2 ماسٹر ڈگری کے ساتھ, بیکاز پہلے ایک ماسٹرس کیا, اس کے بعد پھر دوسرا ماسٹرس کیا, سو اٹ وڈ بی اٹس اے پلاننگ آف 3-4 years.
for the next 3-4 years. تھینک یو سو مچ رابعہ، اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر ہمارے لیے آئیں اور مجھ سمیت ہمارے کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی آپ نے رہنمائی بھی کی. تو ناظرین، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو مشکلیں تو آسان ہو ہی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضوان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے SMIU TV. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے جاب فیسٹ 2023 منعقد کیا گیا. مہمان خصوصی وائس چانسلر NED یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کے ہمراہ جاب فیسٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ مدرسہ میں جاب فیسٹ کا سلسلہ گزشتہ برس شروع کیا گیا تھا، جس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بھی بھرپور طور پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. And I hope that this recruitment drive will be very much helpful to the students, our graduates, as well as جو employers ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ they receive the students on the spot. جاب فیسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کردہ جاب فیسٹ کو طلبہ کے لیے اچھا اقدام قرار دیا. I'm so happy to see such a wonderful event. 30 plus companies are here to interview students and see provide the possibility of employment. I must congratulate the companies who are here and participating in such an important event, especially during the time when unfortunately the business is not as usual, I must say. And in these difficult circumstances, reaching out
to the students and trying to find out and tap the potential is very, very important for our young generation. And I must thank all of you for being here, and I'm sure you will find the right talent that is there. And it is also important for our graduates to get an opportunity to be interviewed here and then go and climb up the ladder to see the possibility of their employment. تقریب میں وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کو شیلڈز اور گلدستے پیش کیے. تقریب کے بعد وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمان خصوصی وائس چانسلر NED یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سروج حشمت اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ جاب فیسٹ کا دورہ کیا. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی جانب سے دا براس بورڈمین ارلی انسٹنسز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ساؤتھ ایشین لٹریچر کے عنوان سے ڈاکٹر والٹر حکالہ کا خصوصی لیکچر سیشن منعقد کیا گیا. نوجوان طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی اسکالر ڈاکٹر والٹر حکالہ نے کہا کہ زبان کے معاملے میں اس کے درست معنی حاصل کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوئی قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے، لیکن انسانی عقل اور ذہانت کے ساتھ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جائے تو یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. Now, my opinion is we can certainly use AI. I've used it frequently to help edit my friends who are not native English speaker, their writing. But everything AI produces, you need to have discernment to be able to evaluate it. Because sometimes, let's just be honest, AI lies. And so we have this phrase, who is it? One of our presidents, one of the American presidents talking about nuclear bombs, was saying something about we should trust, but we should verify. Now, I don't even trust AI, but we should certainly always verify it. I had 35 students in the spring. 12 of them failed my class because they used AI. And they didn't realize that the hawale, or the references, were made up. They were articles that don't exist. اس موقع پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسانی حکمت اور دانائی ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. No doubt it is the trust, and yes, I mean when you have to see the human power, when you have to see the jinat or dastan or the artificial intelligence. But I'm still of the opinion that we are ashraful makhluqat. It is our wisdom, it is our willpower, it is our intention, it is our dynamics, it is our ideology, it is our approach that really matters. لیکچر سیشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پروفیسر ڈاکٹر والٹر حکالہ کو اجرک اور شیلڈ پیش کی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے. آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے،
ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our Honorable Chief Guest, Janab Ismail Rahu Saab, the Minister, Universities, Boards and Boards Department, our learned Dr. A.Q. Mughal Saab, Member Senate, Member Syndicate and ex-Vice Chancellor of Sindh Agriculture University, Tandojam, the Dean Saiban, Advisor Academics, Officers, Faculty, and my dear students. Thank you for organizing, and Director Student Affairs and his staff and team for organizing this oath-taking ceremony. At the outset, I am very much thankful to our learned Minister Saab, who has all the way joined us and being part of this oath-taking ceremony. I highly appreciate the efforts of the outgoing members of all the societies. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ when we describe a university we have three stakes. One is the student, the other is the faculty and staff, and the third is the student. اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں جو سب سے زیادہ وہ فیکلٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور آفیسرس بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم ہائیلی امپریس بائی دی اسٹوڈنٹس، اینڈ آئی تھنک اس میں آپ کی سوسائٹیز کا ایک بڑا رول ہے، اور جس کی وجہ سے اتنی ہماری بہترین ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. اینڈ آئی بلیو جو ان کے پیچھے وی شیل ناٹ فرگیٹ دی رول آف دی یور ہیڈ آف دی سوسائٹیز وچ آر دا فیکلٹی. وہ آپ کو جو آپ کو ہیڈ کرتے ہیں اور مختلف سوسائٹیز میں ان کا ایک اپنا رول ہے. وی سیلیبریٹیڈ آئی بلیو دیئر کنٹریبیوشن اینڈ دیئر پریزنس وتھ وین وی ہیڈ اے لاسٹ گیٹ ٹوگیدر. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو ہماری نیو سوسائٹیز آئی ہیں، اور کیونکہ اب آلموسٹ کووڈ فری ورلڈ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جو کچھ تھوڑا بہت ڈسٹربنس تھا، تو آئی ول ان فیکٹ اینڈ دی ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس شیل ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو انکریج دی آل سوسائٹیز کہ آپ کی بہت اور ایکٹیویٹیز ہوں جو اس یونیورسٹی کے پروگریس کے لیے اور اس کے فردر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوں گی. تو انشاءاللہ بائی دا ٹائم ریسنٹلی وی ہیو سین اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز بینگ پرفارمڈ آن دی اسپورٹ سائڈ، لیکن میں ابھی بھی چاہوں گا کہ اس میں اور بھی ہم زیادہ ایکٹیو ہوں. سملرلی جو بھی سوسائٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اور بھی ہمیں ایکٹیو اینڈ ڈائنامک ہونا چاہیے، اور آپ کی پارٹیسپیشن، آپ کا ایکٹیویزم اس یونیورسٹی کے لیے اور بھی بہتر ثابت ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے جاب فیسٹ 2023 منعقد کیا گیا. مہمان خصوصی وائس چانسلر NED یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کے ہمراہ جاب فیسٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ مدرسہ میں جاب فیسٹ کا سلسلہ گزشتہ برس شروع کیا گیا تھا، جس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بھی بھرپور طور پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. And I hope that this recruitment drive will be very much helpful to the students, our graduates, as well as جو employers ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ they receive the students on the spot. جاب فیسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کردہ جاب فیسٹ کو طلبہ کے لیے اچھا اقدام قرار دیا. I'm so happy to see such a wonderful event. 30 plus companies are here to interview students and see provide the possibility of employment. I must congratulate the companies who are here and participating in such an important event, especially during the time when unfortunately the business is not as usual, I must say. And in these difficult circumstances, reaching out
to the students and trying to find out and tap the potential is very, very important for our young generation. And I must thank all of you for being here, and I'm sure you will find the right talent that is there. And it is also important for our graduates to get an opportunity to be interviewed here and then go and climb up the ladder to see the possibility of their employment. تقریب میں وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کو شیلڈز اور گلدستے پیش کیے. تقریب کے بعد وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمان خصوصی وائس چانسلر NED یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ جاب فیسٹ کا دورہ کیا. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے تحت ہونے والی 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے حصہ لیا. ایشوز ان پاکستان ہائر ایجوکیشن اینڈ دیئر امپیکٹ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ڈاکٹر شمائلہ اعجاز میمن نے سر انجام دیے. وائس چانسلر NED یونیورسٹی ڈاکٹر سروش حشمت نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت قوم ہم اداروں میں معیاری افرادی قوت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. The quality of system is important, but the quality of human capital and human resource is far, far more important than any other system. And we have to develop ways and means of producing good quality human resource. And that is what not only NED University, but the entire nation needs, entire country needs, good quality human resource. Numbers are important, that the number of the literacy rate has increased, has improved, but comparing the quality against the quantity, probably we have not done very well as a nation. پریزیڈنٹ زیبسٹ بیگم شہناز وزیر علی نے جامعات کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نصاب کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے. چیلنج جو ریلیونس کا ہے نا وہ سب سے بڑا ہے. What we teach in our universities is based largely on the curriculum which has been established through all the multiple curriculum committees of the Higher Education Commission, and also those areas, disciplines, domains, subjects and courses that are looked at by the accreditation agencies. تو یہ جو کورسز جب سیٹ ہوتے ہیں، یہ جو ٹاپکس آپ پڑھاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو کیا یہ وہ ٹاپکس اتنے ریلیونٹ ہیں اور اتنے کنیکٹڈ ہیں ورلڈ آف نالج کے ساتھ؟ آج کل جتنی تیزی سے انوویشن آ رہی ہے، تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، تیزی سے باہر کے امپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. کیا ہم اپنے نوجوان نسل کو، ہمارے ٹیچرس کو، اور میں ساتھ ساتھ کہتی ہوں ہم سب کو بھی، وی ہیو ٹو بی کنٹینیوس لائف لانگ لرنرز ایز دا لیڈرز آف این انسٹیٹیوشن. آر وی چینجنگ فاسٹ انف؟ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محمود نے جامعات کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کو اپنے روایتی کردار سے آگے بڑھ کر طلباء کو معاشرے کے لیے کارآمد بنانا ہوگا. کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کا پھر ویلیو پروپوزیشن کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈگری دینی ہے یا کچھ نالج دینی ہے، بلکہ لائف لانگ لرننگ کے لیے پریپیئر کرنا ہے، لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کرنا ہے. جو ویلیو پروپوزیشن ہے کہ اگر 4 اور 5 سال چلیں، 3 سال تو منیمم 3 سے 5 سال ایک ینگ ایڈلٹ آپ کے پاس گزارتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح ٹرانسفارم کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں ایک لیڈرشپ رول پلے کرے، کس طرح وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا کے ان کو ٹرانسفارم کرے. اور وہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ خود ایک
ایسے انسٹیٹیوشن میں ہے جہاں یہ ٹرانسفارمیشن میں بلیو کیا جاتا ہے. اگر یونیورسٹیز, اس کے فیکلٹی ممبرز, اس کے ایڈمنسٹریٹرز, اس کی لیڈرشپ چینج اور ٹرانسفارمیشن میں بلیو کرتی ہے اور پریکٹس کرتی ہے, تو یونیورسٹی ایک ایسی انوائرمنٹ ہوگی جو اس انڈیویجول کو ایڈیکویٹلی پریپیئر کر دے گی. وائس چانسلر مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو ڈاکٹر طہا حسین علی نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کی توجہ کا مرکز طالب علم ہونے چاہیے. I'm looking at the universities should be coming up with the student centric, and this is the part which I think the university is missing, that we are not making this university as a student centric universities. So the student centric means they should be coming up with, as we have trying to come up with the RISE, RISE, which is your research and innovation and industrial liaison, student excellence and entrepreneurship. So in which we are trying to make it as a student-centric, industry-centric and alumni-centric, this whole university. So the student should be having reflections of all these three basic elements for the sustainability of any of the education system in any of the community. وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خزدار ڈاکٹر سہراب بزینجو نے شرکا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے نصاب میں عملی تربیت کا فقدان ہے. Curriculum that we are teaching to our students it's mostly cognitive based. Definitely we can't make it totally psychomotor, but the thing is that the contents we are teaching mostly it's theoretical, and we are just neglecting that psychomotor part or the practical part that should be essential, because when we talk about these technologies, then we need to have some strong research background for that. We need to carry out research for it. But the problem is when we talk about the research and about these things, then we need to have a model for it. وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر اقرار احمد نے پینل ڈسکشن میں آن لائن شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین سندھ HEC پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مستقبل کے لیے نئی راہیں متعین کی جانی چاہیے. Giving that education which is not needed at this time will not be of any use to the society, and the amount of money which is being spent on them will go waste. It will not only frustrate the youth that after passing out they will not be able to get a job, but will also not be able to achieve the objective for which they had come to the university. So we have to make a paradigm shift in all this, and I think the best way forward is, and I take it myself, that we should have a consultative group who should sit down either in the province itself or it should be at the federal level, draw a map of what is the way forward. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. All of you and madam, you too have really made our day, and this is what I have been dreaming, to have such a galaxy of the people around and to talk about the tertiary education. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے چیئرمین سندھ HEC پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع کے ہمراہ شرکا کو شیلڈز پیش کیں. بچوں، آپ کی خوشی اور حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بڑا قابل اعتماد نہیں ہوتا. اسی لیے آج ہم آپ کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں گے. گڈ ٹچ میں شامل ہے ڈاکٹر کا آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے چھونا، والدین کا آپ کو صاف رکھنے کے لیے چھونا، دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، ٹیچر کا آپ کے سر پر یا پیٹھ پر تھپکی دینا، دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گلے ملنا. بیڈ ٹچ میں شامل ہے کسی کا آپ کی شرمگاہ کو چھونا، چھپ کر ہاتھ لگانا، اجنبیوں کا چھونا، ایسا چھونا جس کا آپ کو بتایا جائے کہ اچھا ہے لیکن آپ کو برا اور شرمناک محسوس ہو، ایسا چھونا جو آپ کو غلط لگے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بیڈ ٹچ کا نشانہ بنایا گیا ہے تو فوراً اپنے والدین یا پھر کسی قابل اعتماد بڑے کو بتائیں. مزید معلومات اور شکایات کے لیے آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن 1099 پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ لینڈ لائن، واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. Honorable Madad Ali Sindhi Saab, Federal Minister of Education, His Excellency my brother Jamal Sanghu, Consul General, Turkey Consul General at Karachi,
Dr. Tariq Rafi, Chairman, Sindh Higher Education Commission, our keynote speakers, Janab Javed Jabbar Saab, Madam Mohtarama Akbar Rashidi Saiba, Professor Ejaz Qureshi, and Dr. Subhash, distinguished Vice Chancellors, distinguished guests, ladies and gentlemen, print and electronic media, my learned deans, faculty, academic advisor, officers and students, a very warm welcome at this historical institute. We have been celebrating this institute's birthday on every 1st September. This year, the purpose has been divided into 2 segments. Over the time of 3 years, I realized that besides the history of this historical institute, we shall not forget the services and the importance of a person behind it who is no more than other than Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. So in a way, we are celebrating this Foundation Day to salute the services of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Now you just saw our documentary on Hassan Ali Afandi, and I really appreciate the efforts of our Media Training Center and the Public Relations Department for making this documentary, which was long awaited, to be very honest. And I came to know this is the first documentary ever produced on Hassan Ali Afandi. No doubt that is responsibility of this institute, responsibility of all of us. But I must say that this should have been highlighted long time ago. In the same way, I always say the importance of this institute. You saw, and we had one documentary also on the university, but because of the time constraint, I skipped that. But just to let you know that this institute is just 10 years younger than Anglo-Oriental College, which was established by Sir Syed Ahmad Khan, and now it is called Aligarh Muslim University. That was established in 1875, and we established this institute in 1885. So it's just 10 years. But it is significant to observe that Oriental College became university in 1920, just after its 45 years. And it took 137 years to make this institute a university. Even if I started from the existence of Pakistan, then even it took around 65 years to have this university. I would have, and at any time, the people who are behind must have realized the importance of this institute. मैं तो ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो अगर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी पाकिस्तान में, तो वो ये इदारा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा. ही वॉज हेयर फ्राम 1987 to 1992. और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान. मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे करना नहीं आता. उसके पीछे बहुत सारे हैं. इफ़ यू गो टू आवर म्यूज़ियम एंड वॉल ऑफ द फेम, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ,
मुझे कोई ऐसी शख्सियत हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नज़र नहीं आई जिसने किसी न किसी तरह इस इदारे से अपना ताल्लुक़ न रखा हो। हमारे टर्शरी एजुकेशन का जो फाउंडर है, मैं कहूँगा पाकिस्तान पे, अल्लामा काजी, ही वॉज हेयर, एंड देन यू नेम इट, वेदर इन एवरी फील्ड। And what a proud I am, I feel myself, that my father, Taj Serai, was also a student of this institute. Now coming back to the, क्योंकि हम अपना एक सालगिरह भी मना रहे हैं, तो I thought के let me share with you some glimpses and some achievements which we have achieved in last 3 years particularly. You see, we started in this university became, ये भी एक बड़ी अच्छी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं इस तारीख़ी इदारे के बारे में, तो मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि yes, we are quite old and have a historical background, but as a university, we were just established in 2012. तो 2012 से 2023 तक का जो सफ़र है, and we started with just 5 programs and 129 students. And unfortunately, वो population जो student की बढ़नी चाहिए थी, वो one or other reason, it remained thinly populated. But ladies and gentlemen, let me tell you that in last 3 years, we have moved from 1850 to above 6,000 student population, which is more than 200% increase in student population, and that has brought, you know, our own contribution to the budget. क्योंकि जब universities की बात की जाती है, तो one of the significant parameter for the performance of the university is counted that how much you contribute to the overall budget or overall revenue of the university. So you can see, I hope एक दिखाया गया आपको कि यहाँ पर we have moved in last 3 years from 330 million to 700 million. हमारी बजट बढ़ी है, और उसमें I am very happy to tell you that now we are contributing into the overall budget of the university. 46% comes from our own contribution of. Similarly, if we talk about our development projects, so Alhamdulillah, in last 3 years we have been able to complete a huge project of IT building, a new school building, Sindh Madressatul Islam school building, University Development Office, Ibrahim Mullah Research Lab. Let me tell you, ladies and gentlemen, Dr. Ibrahim Mullah is our alumnus, and he visited us 2 years ago, and he contributed a significant amount for the establishment of this wonderful research lab. तो वो हमने अभी अपनी रिसर्च लैब वहाँ पर रखी है. We have renovated cafeteria, we have established youth development center, we have been in coordination with EFT, we have renovated our Talpur house, a 1906 old years, building from 1906. We have established a national incubation center, which is like there are only 3 national incubation centers established by the federal government in collaboration with the government of Punjab and government of Sindh. और 3 जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बने हैं, उनमें से एक IBA सक्खर, एक एट जामशोरो, एंड द वन इज़ इन कराची एट सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. और आपको खूबसूरती इसकी यह है, क्योंकि आजकल हम 21वीं सदी की चैलेंजिंग सेंचुरी में मैं कहता हूँ हैं, और हमें अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ सफिशिएंट करना है. They shall be job providers instead of job seekers. And alhamdulillah, let me tell you, और ये जो सेंटर है, ये सिर्फ सिंध मदरसतुल इस्लाम के बच्चों के लिए नहीं है. It is for the entire province. Anybody can come here and make a group and start a business. And let me tell you a success story of that there has been 30 companies which were registered by the students. And ladies and gentlemen, let me tell you that they have earned 30 million rupees under those projects. And I appreciate the efforts of particularly Director Oric and his team
for maintaining and sustaining that institute at SMIU. Ladies and gentlemen, let me tell you, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, or to be very honest, when I was moving from Tandojam to Karachi, and I think most of the people sitting here all know that how much difficult these old universities are to run. So I remained there for 7 years. My successor, Dr. Murray, is smiling, और मुझे देख रहे हैं. It's very difficult to run these conventional and old universities because of the many issues. तो मैं 7 साल वहाँ वाइस चांसलर रहा, and then I was coming here, and I realized that let's have a good time and have some relaxation. लेकिन जब मैं यहाँ आया, yes, it is a very historical institute, but the only thing which was lacking and which was very important was a research culture. Though we were just at the time like 8 years old, मगर हमारा जो research culture था वो proper develop नहीं हुआ था. तो I and my team, and I am really happy, particularly my faculty, my deans, we all came together, and मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास 17 masters and PhD programs are being recognized by the Higher Education Commission, और उसमें से 9 program हमने last 3 years में recognize करवाए हैं. Similarly, we all know the contribution of the research journals into the research society and into the research environment of the university. तो वहाँ पर भी हमने अब हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो हैं वो 7 रिसर्च जर्नल्स हैं, जिनमें से 4 रिसर्च जर्नल्स हमने लास्ट 3 years में प्रोड्यूस किए हैं. Then research projects, they were very minimal, like our faculty had just 2.9 million research projects at that time, and now alhamdulillah we have 27.2 million research projects are on the way, and they are being implemented at the university. We had a wonderful global research congress, under which we started a new trend in this part of the world by having a parallel 5 international conferences under the global research congress. And not other than that, we have organized first job fair here, क्योंकि बच्चों को हमें job opportunities देनी है, और by having this first job fair, we had almost 100 companies. They came here and they offered more than 40 jobs to our students after a whole process of their selection. So these were some important points which I wanted to share, क्योंकि हमारी सालगिरह का दिन है, so I thought कि we shall understand and see that how we are moving. And the second part जो आज का है, जिसके लिए मैंने आप सबको पहले बताया कि हसन अली आफंदी साहब और उनकी खिदमत. मैं जहाँ जाता हूँ, किसी भी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बाहर की तो बातें कुछ और हैं, but wherever I move around and I introduce myself as a Vice Chancellor Sindh Madressatul Islam, तो 2 चीज़ें डेफिनेटली की जाती हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, इसने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया. और ऑन द लाइटर मोड एंड द लाइटर मूड इन फैक्ट मैं उनसे पूछता हूँ, यू नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड इट इज़ वेरी लाइटर साइड पे है कि वो ये भी कहते हैं कि कायद आज़म यहाँ पढ़ा था. फिर वो जब उनसे पूछा जाता है कि इसका फाउंडर कौन है, तो वो भी कहते हैं ये कायद आज़म था. तो आई रियलाइज्ड कि समवेयर दिस पर्सन एंड हिज लेगेसी इज़ नॉट रियली ट्रूली रिफ्लेक्टेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो हमने इस दफ़ा एक नेशनल सेमिनार कर दिया आज की सालगिरह के दिन को, कि जिसमें हम उनकी खिदमात को समझें, और इस तरह के लोग, हसन अली आफंदी जैसे लोग, कायद आज़म जैसे लोग, ये इदारा और हमारे सिंध के और पाकिस्तान के ये इदारे कायम हों और ये लोग हों. तो इसलिए हमने ये भी सेमिनार, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमारे जो भी 5 की नोट स्पीकर्स हैं, महताब राश्ती साहिबा, जावेद जब्बार, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, हमारे डॉक्टर सुभाष, देवर 2-3 more resource persons, and as a keynote speakers for one or other reason they could not make it. मगर ये हमारे
ساتھ شیئر کریں گے. میڈم نے صبح مجھے کہا کہ اب زیادہ نہیں بتاؤ, میں نے ویسے ہی ہوم ورک کر لیا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ چیزیں اور میری تقریر کے بعد ہائی لائٹ ہوں گی اور میں نے ہوپ فلی آپ کی چیزیں بتا نہیں گئی. تھینک یو. ہمیشہ وہ بڑا منیر نیازی کی بڑی ایک دو لائنیں مجھے پسند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, کسی کو ڈھارس بندانی ہو, کسی کے پاس جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. میری ایک بری سی عادت کہہ لیں کہ میں تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہوں اور لوگوں کو تھینکس نہیں کہتا, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے لیے کتنا خوش اور پراؤڈ ہوں. مگر میں کہنے کہا آج کچھ قرض اتار ہی دوں. تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ بیہائنڈ دس ہول اینڈ انشاءاللہ آفٹر کمپلیشن آف دس ایونٹ you will witness that there has been a huge contribution behind organization of this institute. So let me say and identify some departments of this university which have really played a significant role since last 1 month. They have been putting all of their efforts. Particularly you saw abhi humne 2 documentaries banayi hain. In fact ایک ہماری جو آپ نے دیکھی حسن علی آفندی صاحب پر, اور دوسری ہماری اپنی یونیورسٹی کی ڈاکیومنٹری کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا آپ سب کی تالیوں میں ہم ان کو اپریشیٹ کریں. دی میڈیا ٹریننگ سینٹر اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. دین یہ پوری جو آرگنائزیشن ہو رہی ہے وہ ہماری انڈر دی ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر ہو رہی ہے, تو وہ بھی ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. There is a registrar office which plays a huge role, Director IT, Directorate of IT, Directorate of Works and Services, and everybody of us. My staff, my office جو 3 آدمیوں کے پر مشتمل ہے, وہ بھی سارا دن, شام کو پتہ نہیں جا کر کیا کہتے ہوں گے, مگر صبح کو میرے ساتھ صحیح ہوتے ہیں. تو I don't know what they say کہ کس سے پالا پڑ گیا ہے, but I am happy and I hope they are well contained. آپ سب کا بہت شکریہ, and خاص طور پر ہمارا اسکول. بتاتا چلوں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں بھول گیا شاید بتانا, جب I was talking about the budget. You see, when I joined this university in 2020, and I was really surprised to see that since last 8 years, I mean from 2012 to 2020, there was a constant budget of ₹100 million from government of Sindh. And I and my team was very surprised. اور مجھے اس یونیورسٹی سے زیادہ مجھے جو فکر تھی, کیونکہ میری ایک اپنی فیملی ہے, میرا ایک اپنا نام ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا والد تاج صحرائی, وہ نام ہمارے ساتھ اور ہماری فیملی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وین ایور آئی موو, ویئر ایور آئی گو, آئی ٹیک دیٹ لیگیسی وتھ می, اینڈ آئی ہیو بین آلویز کیئرفل ان ڈسچارجنگ مائی ڈیوٹیز. اینڈ جو مجھے خدشہ ہوا یہاں آ کر کہ اٹ مائٹ بی دیٹ ان ڈیورنگ مائی ٹائم دس اسکول لوز اٹس امپورٹنس, جو ہماری بنیاد ہے سندھ مدرسۃ الاسلام. کیونکہ میں نے دیکھا, آئی ڈونٹ نو وائی دا کیلکولیشنس ور ناٹ میڈ بفور, مگر جب میں نے دیکھا کہ اس اسکول کا جو خرچہ ہے وہ 100 ملین ہے, اور جو ہمیں بچوں کی فیس ملتی ہے وہ 10 ملین ہے. سو دیر واز ویری کلیئر ڈیفیسٹ آف 90 ملین. لوگ پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی اسکول کے لیے کیا کر رہی تھی, تو میں کہتا ہوں کہ ہر سال 90 ملین ور بینگ پرووائڈیڈ بائی فرام دا یونیورسٹی بجٹ ٹو سسٹین اینڈ ٹو مینٹین دیٹ اسکول اینڈ دا لیگیسی آف قائد اعظم حسن علی آفندی. تو میں نے کہا, مجھے پتا تھا کہ میں بھی شاید چلا جاؤں گا 4 سال کے بعد, مگر شاید یہ اسکول کسی مشکلات میں آ جائے. تو I and my team put all efforts, and ladies and gentlemen, let me tell you that from this year I am very much thankful to the government of Sindh and the ex-chief minister and the education department, the minister of education, جنہوں نے میری بات کو سمجھا. and it is very difficult, یہاں آج جس اکانومی کی بات ہو رہی ہے اس میں کسی چیز کو اچیو کرنا, چیئرمین سندھ اچھی سی بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے جو محنت کرنی ہے اور جو کرتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہاؤ وی گیٹ دا منی. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو انفارم یو دیٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیز allocated 90 million for the school budget from this year. I just missed that. اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ from this year we are maintaining, and this is a very good school.
इस स्कूल की एक और भी बात है कि ये सिर्फ हमारे कराची बोर्ड से नहीं है मगर आगा खान बोर्ड के साथ भी एफिलेटेड है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास अगर सिफारिशें एडमिशन की आती हैं तो वो यूनिवर्सिटी की नहीं आती, स्कूल की ज़्यादा आती हैं। तो स्कूल हैज़ इट्स ओन फुटिंग्स, मगर आई बिलीव कि इंशाल्लाह फ्राम दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये जो लेगेसी है हमारे स्कूल की, इसको भी हम ज़रूर मेंटेन करेंगे और इसको ज़्यादा बेहतर करेंगे। वो शायद काम न कर सकें जो पिछले लोगों ने और हसन अली आफंदी साहब ने किया, लेकिन मेरी टीम और मेरे स्कूल के स्टाफ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि हम सब मिलकर इस स्कूल को बेहतर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। आई एम पर्टिकुलरली सर, थैंक यू वेरी मच मदर सिंधी साहब। कल हमारी मुलाकात हुई हायर एजुकेशन कमीशन पर, सब वाइस चांसलर साहिबान वहाँ थे, तो मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपकी पहली विज़िट है कराची की आफ्टर हैविंग 2 वीक्स बी एज एज ऑफ मिनिस्टर, और आपने आते ही पहली मुलाकात में कराची में हम सब वाइस चांसलरों को बुलाया है और उन्होंने बड़ा सब्र से और बड़े पेशेंस से हमें सुना। और मैंने इनको सिर्फ ये कहा कि काम तो होते रहेंगे लेकिन लेट देम वेंटिलेट एंड लेट अस वेंटिलेट। तो हम वेंटिलेट हुए, हमने कुछ चीज़ें बताई और मदद सिंधी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने वो नोट की हैं। और मुझे होप है कि सब इदारों के साथ साथ वो हमारे इदारे को भी नहीं भूलेंगे। इस इदारे का कर्ज तो हर एक बच्चे पर है और हर एक फ़र्द पर है इस मुल्क के, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे और मुझे भी कि बाकी जो मेरा टाइम है वो भी मैं एक इज़्ज़त से और एहतराम से और एक फ़ख्र से इस इदारे की खिदमत कर सकूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Honorable Vice Chancellor Mujib Sahrai Saab, Reverend faculty, and the shining lights, the galaxy of students who are our future of the nation. Assalamu alaikum and a good morning. It's singular honor to be here in an institution that gives you progression of Pakistan movement till progress of Pakistan till today. It spans over 138 years and provides an insight as to how our forefathers, they worked for bringing enlightenment to the natives of subcontinent then. I was told that the establishment of this institution was in the wake of results of 1870 of Bombay constituency, where none could pass metric. And today, when I stand in this institution, this has become a leading light where most of the students and the faculty members are PhD qualified, none else in Pakistan. What an achievement. Today, I will try to address the subject of drug abuse, especially in education institutions, how we become prone or inclined towards drugs, and what can we do to save our future generation. Let me just start by saying that drugs actually imprisons you. We think that probably it provides freedom to us, emancipation to us. But in fact, it imprisons us. And what it does, it creates those chains, those psychological chains, which we cannot break over the rest of the years of our lives. So I'll try and shed some light on the importance of this issue. Drugs take you to a world, to a feeling of utopia,
where neither you belong to or where you would never find yourself in your life. It's a world of illusion where it takes you away from practicality and away from life. Although I want to address the subject in this sequence, but first I would like to introduce to you what are drugs. So what is a drug? Actually, it is a substance which, when taken into body, alters its functions physically or psychologically. Our CNS Act, it combines the term narcotic and drug. So we call it narcotic drug, right? It does include plant-based, that is cannabis, opium. It does include semi-synthetics, that is morphine, heroin, and it also includes manufactured drugs, which could be synthetic as well as new psychoactive substances. Related to drugs is addiction. So what is addiction? I would just simply put across. Addiction is something that affects your brain chemistry. It disturbs your originality as a person. This is what is addiction. It takes you to the world of illusions. Some of you must be science students, must be knowing what is the relationship between various neurotransmitters, the sending neurons and the recipient neurons. Addiction or drugs, what does it create? It creates a euphoric feeling. Dopamines which are created, or hormones which are created by the recipient neurons, which are not organic to your body, but they become, or they are produced in an overwhelming fashion, overwhelming proportion, to which you call state of happiness. That state of happiness is artificial. In the movie you must have seen that. It was specifically designed to show that movie to you. So now coming to the classification of drugs, we have natural drugs. Natural drug means that they are grown up as you grow agriculture products like cannabis or opium, and also cocaine, that is coca leaf. Then we have semi-synthetic drugs. Through the addition of certain chemical substances to the plant-based drugs, we convert them into semi-synthetics. Morphine, you must have heard, or heroin. Then we have synthetic drugs. Now these are prepared in laboratories. They don't need agriculture fields. They do not need any agriculture projects. So mostly these are hidden. They cannot be detected, and they are clandestine in character. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span,
You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. Then there are depressants. These depressants mostly are used by laborers or those who actively remain involved in physical activities, so they want to take some time off. And then we have hallucinogens for all those who want to indulge in escapism from life. You want that you should not be, confronted with realities of life, with the harshness that surrounds you. So these are hallucinogens, right? MDMA, LSD, these are the examples. So they take you into world of illusion, temporarily disassociate you from reality. I'm repeating synthetic drugs because I want to tell you something else. Synthetic drugs are being produced without any quality control. At least if you want to indulge in taking drugs, you should go for some firm, some brand name. There is none that exists. And there is no quality control. It is someone working in a clandestine laboratory and producing drug of effect which you will start indulging in. Every human body will react differently to that. Okay? So this ice, as you know, crystal, shisha, whatever it is in the market, please stay away. They are not prescribed by any doctor or anybody. Right? I wanted to flash this before you because now we have something else coming up, and that is new psychoactive substances, commonly known as NPS. Ladies and gentlemen, the landscape is still evolving. We are touching almost 1,000 substances which are not under any quality control, which are being prepared by people through their indulgence and small little analysis and experimentation. There is no empirical data available of what effect do they create or how. But they are trying to skirt around the international legislation or the national legislation. So these NPS are more dangerous because they encompass a wider spectrum. Why do I say wider spectrum? In synthetic drugs, you actually prepare them from precursors or chemical materials. But NPS also include all type of herbal or chemical compounds alongside synthetics. It is more dangerous. This is how new psychoactive substances they look like. They could be synthetic cannabinoids, that is derivatives of cannabis. They actually are not coming from the field. They are being prepared like cannabis. Okay, they are synthetic in character. They are being prepared in laboratories. Then you have cathinones, you have hallucinogenic substances, and then herbal blends and chemical compounds. So I just wanted to put across a wide spectrum, a wide range of drugs which are available to you, and they will not be sold as drugs in the market to evade legislation, to evade recovery interdiction. Have you heard of happy water? You have not. Happy water? Okay.
Have you heard of oxy capsules? These are the things which are in the market. We have been brought up that something is, hashish, cannabis, hafeem, churs. No, things. You are in 21st century now. Most of you know what you are doing and what effect they are creating to your metabolism. So short-term effects, I would just highlight a few. You may read. These are the short-term effects, especially of synthetic drugs I am talking of. I see a lot of ladies sitting here. There is a slide for you also. What could be the long-term effects? Would you like to be deformed in this fashion? If it's a prolonged use for 3 to 4 years, how much time do you spend in university to attain a degree? 2 years intermediate and 4 years bachelor's degree, and then at least 2 years for master's or MPhil. It makes how many years? 8 years. Please be mindful. Remember these 8 years. Let's say if someone indulges in drugs to promote his attention span, to become a brilliant student, to outpace the others, to outpace his peers, 8 years, he will indulge in drugs. Okay? This is what will happen to you in 8 to 10 years. Are you ready to indulge? It seems you are ready to indulge. Don't think. Look at this. It will deface you. First, it will rob you of your beauty, of whatever Allah Almighty has endowed. Okay? Besides disturbing all your body functions. And let me caution you once, ladies and gentlemen. If you happen to indulge in plant-based, recovery from plant-based drugs is possible in our treatment and rehab centers. But recovery from synthetic drugs is only one. There is only one exit, and that is death. Be mindful. We have just one escape from synthetic drugs. It will give you pronounced effects as far as your studies are concerned for 8 years. You will be shining bright student, but you will be lost by your parents in 8 years. So let's talk about some global trends. How drugs are developing over the global landscape. Every year we receive a drug report, World Drug Report, and this data is based on World Drug Report 2022 last year. This year it will come by, I think, June or July for 2023. 284 million people indulge across the globe in various type of drugs. Out of them are more than 11 million who inject drugs. 11 million inject drugs. It is what the data which is disclosed. In our societies, which are closed societies, the data is not disclosed. Now see the pattern, how things are evolving. Top left you see the cultivation has gone down for opium, but production has increased because of advancement in technology. And also it is the seizures or the recoveries, the interdictions, they are increasing.
around the globe. On the right side, just see cocaine. The cultivation has also gone up, production has gone up, and correspondingly the seizures have also gone up. Now I am talking of synthetic drugs. It has grown from 84 to 117 countries. The geographic spread is increasing because it's an easy solution. It is being prepared in your houses in small little laboratories, right? So it is going undetected. But just see how the quantity is increasing and how the number of countries are increasing. Post-COVID, this is our biggest challenge as forces who are trying to interdict drugs in Pakistan. Synthetic drugs are growing on phenomenal pace and scale. Lo and behold, we are neighbor to a country that is known across the globe for its plant-based or opioid production. All through several years have reflected the production. Just see the bumper crop coming up in 2017. Right? So if you have such a neighbor that indulges in plant-based and also in synthetic drugs production, we are confronted with this challenge. Everything passes through Pakistan. Our population is 240 or 250 million. So there is more of market available for these type of drugs. You have daily trade going on with this country and things, you know, on daily basis, so much of trade that takes place. I'm not showing you the data, otherwise I also have the data. How many established crossing points, how many people come to our side on daily basis, and what is happening in our country. So we are exposed to, we are vulnerable to drug production in one of our neighboring countries. You, being part of education institutions, should also know how responsible nations, how the leading countries are looking at their education institutions. My expectation from Sindh Madressatul Islam is that as it has been the beacon of promotion of education and enlightenment in the country, it should also blaze the trail as far as anti-narcotics campaign is concerned. Let it be the leading institution in the country which has unparalleled institution-specific legislation and institution-specific way to identify the trends which are prevalent within the student community. Let it be that institution, that it becomes a beacon for other education institutions in the country as far as anti-narcotics policies are concerned. But I'll show you some data from international institutions. What do we see in education institutions? First is drug addiction. Because of that, the student behavior, and if there are any trends of violence. I'll show you what happens. Youth Risk Behavior Survey in the US. It was carried out in 2022 just in Massachusetts. The baseline was around 7,722 students. That was the sample taken from various institutes. And the age group I'm just trying to indicate to you. That was,
They were in high grades, high classes, and then high school. You know, 6th grade, 8th grade, and high school. Just see what is the impact of e-cigarettes. It's a liberal society. And they are starting with what? Everything starts in these modern times with e-cigarette. It leads to use of marijuana or other drugs, but please concentrate on the right box, lower right box. What all types of trends are visible? Students being bullied, or they start bullying, indulging in immoral activities. Please look at the percentages which are given. It starts just with e-cigarette. It has nothing to do with drugs. On state level in Pakistan, Higher Education Commission once set out a policy for all institutions, all education institutions, that every institution should have one committee, that is Anti-Tobacco and Drug Committee, ATD&C. So every institution should have one Anti-Tobacco and Drug Committee. This is the modern form of tobacco, e-cigarette. Let's move forward. What does marijuana bring in? Leave this. Please read this. And read this carefully. I am not reading it for you. It's so immoral to read. So this is what is confronting us. It is eroding our moral values. Parties with illegal substances. Alcohol consumption. Please go to this portion. It is just a sample taken in Massachusetts for willing 7,722 students. Binge drinking. These days we have binge parties. We bring in all forms of drugs, so many friends, farmhouse culture, affluent families. Now I am coming to your level, that is a university level. The study was undertaken in Ireland. And the willing participants were 11,592 in just one university. It had undergraduates as well as postgraduates. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Okay. So, these were just see, the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. Just see, it is undergraduate 1, 2, 3, 4, 5 years, and then postgraduate. Samples, responders, the type of drugs they were using. Cannabis is also rampant in Pakistan. It has so many co-equivalents with Pakistan, all these studies that I am showing to you. We don't have this empirical approach in our institutions. But this is what I'm trying to show you. That all institutions need to develop this approach. Because we have to save our future. We have to save you. So this is how the prevalence of drugs within that one institution.
When did they start using it? Now look at this. The earliest could be under 16, but it's the age when you enter college. You come to the university and you graduate. It's that age. After that, either you are no more, I repeat, either you are no more or you have recovered. It's your age, ladies and gentlemen, I am talking of. There is no exaggeration. I didn't prepare this data. It is coming from this University of Ireland. It is available on the web. Location of use: pubs, house parties, festivals, home, other. Now this is the place. Please guard this. Sleepovers, night outs, farmhouse parties, please guard this trend. Guard this trend at your family level. I wanted that your parents were also sitting here so that I talk to them also. This is what my emphasis is, that whenever I visit an institution, I should talk to the parents, the teachers, and the students. It's the triangle that I need to speak to. Reason for use: fun. Because at this age, some of you, when you go for parties, fun. Some of you try to fit in. Fit in what? I am from a lower class, I have been invited to an affluent family, so I try to fit in. I should not be taken as somebody who's backward in that very limited circle. So I try to fit in. Please don't lose your roots. Always be proud of your roots. Always be proud of your moral values. Some for relaxation, some for emotional distress, some to help with study and exams, and there could be other uses. It is all those types of drugs. Just see ecstasy and ketamine. Ketamine is actually given to animals for anesthesia. So it is prevalence of synthetic drugs. So area of effect. How does it impact you? Does it impact your thinking? Yes, negative. Academics? Yes, negative. Study? Negative. Just gives you one positive effect. What it could be? Socializing. Just one positive effect. What do you gain out of socializing? What do you gain out of networking? These are your formative years of life, foundational years. You don't need any networking. You don't need to improve your CV just by socializing. So opinion of the students, just see how many fall into positive. It is just marginally over 7% that it has positive effect. Rest all are confessing it has negative effect. And it is coming from whom? Not from a Muslim society. It is coming from a liberal society. So, low mental well-being, moderate mental, high mental well-being. Where is high mental well-being? Just see that. Do you have high mental well-being after taking drugs? No. Please focus here. I showed you a slide of the lady earlier who lost her life in 8 to 10 years. Now I am telling you, even if you want to quit, it is not a switch on or off effect. If you want to quit, that too plant-based, it will take you less than 2 years or 2 to 5 years or even more than 5 years. And for synthetic, I told you there is just one exit. God forbid that. So what are the trends in Pakistan?
There have been a very few small little studies in various education institutions. So perceptions of Pakistani medical students in 2006, in one of the studies that was undertaken, just see it was only 174 self-reported. Just see that they say peer pressure 96%, academic stress, curiosity, and to go to sleep. This is medical students. 78% said they didn't intend to ever take drugs in the future. Females and day scholars were more willing to discourage a friend. Yes. Now, this is what is the expectation from females. That you become a moral deterrent instead of using yourself. You become a moral deterrent in an institution. Morality, religion, and harmful effects of drugs are the most common deterrents. There was yet another study, 2022. The sample was 546, but 490 responded. It was Islamabad based mostly. So this is how various students were consulted in various institutions. This is what is their feedback. See this. Out of 490, just see this. And students' response on drugs for the past 12 months or 1 year. So when they join university, in the very first year, that is what is most dangerous for them. The very first year. So how old were you when you first started? Please see these years. They correspond to the studies in the West that I have shown you, in the US and also in the Europe. I have shown you two studies from two different parts of the world. It's the same tendency prevalent here. The same number of years. How frequently do you? It is daily. Becoming habitual. Maybe after every salah. The type prevalent is opioids, that is heroin, morphine, or cannabis. But just see amphetamines, hallucinogens, sedatives, these are also there. So students' response on early exposure. How could you? Just see this. This is where I want to caution you. When you come to university, you feel yourself empowered, away from your family, away from the supervision of your family, someone coming from a far-flung area to a university, to a hostel. This is where you are exposed to. So choose your friends, choose your circle, close circle very wisely. This is yet another study. This is regarding the prevalence of synthetic drugs in Pakistan, and it is done by UNODC. It's recent, 2021. Prevalence of synthetic drugs, schools, just see colleges and university, take 65%. Elsewhere, technical education institutions, academies, more of educational institutions. And now this is alarming for me. As an elder, this is alarming for me. What alarms us? Higher percentage of students is equivalent to the number of
criminals using drugs in a society. There are other shades also. So who all indulge in synthetic drugs? The criminals and students. They stand out. Kudos. They stand out. This is alarming to me as an elder in a society, that today the students, God forbid, they are becoming criminals of the future. We have to stop this. There's a need for introspection. There's a need that we stick to our moral values. There is a need, someone has to act as a moral deterrent. I'll not bore you any further. I'll quickly come over to the ANF response. What we are doing. Ladies and gentlemen, it's a very small force, but it's a force that creates effects. It's less than even the number of policemen deployed in Karachi East, in one of the districts of Karachi. It's less than, but it is deployed all over Pakistan. We are deployed on all the airports, dry ports, seaports, border crossings, some of them, and we are organized on the basis of our regional directorates. One is sitting in front of you in every province we have. So Brigadier Rizvi is here in Sindh, he looks after Sindh province. And then down that regional directorate, we are organized on the basis of police stations. What we do, we are located on the strategic inlets and outlets of a province or of the country. What we do. This is the data for the past 5 years. The cases and the arrests. But here is something more important. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons. So it is prevalent in our society. I told you how is our neighborhood, how we are exposed, how we are vulnerable. Till the time we do not exercise self-discipline, we stay away, we report. There is a helpline 1415. Please call us, tell us, we will respond. In the past 5 years, I will leave a calculation for you. You can find out. In the past 5 years, it has been 645 metric tons. 645 metric tons is not a small amount. Do you know, last year, what was the financial worth of the drugs that we seized? It was $6 billion. $6 Arab. $6 billion I am talking. This is the financial worth of the drugs that we seized. Last 5 years, these are the international smugglers drug traffickers that we apprehended. But it's not only that we are working in drug supply reduction. We are also working in drug demand reduction. That is rehabilitation and treatment of drug addicts. We have various centers. Yesterday, alhamdulillah, with the magnanimity of Sindh government, we inaugurated 2 more. One at Mangupir and one at Malir. In Karachi now, we have Liari as the third, which is functioning since 2010. Must visit Liari. It's one of our best treatment center. The treatment is given free of cost. And for any drug addict that goes to a private treatment center, it costs you minimum 3.5 million rupees.
and we are doing it without any cost. This is the service to humanity. In Karachi, we have more than 400 bed capacity available. It is all full, and we have a long line, long list, waiting list. It's almost a period of 3 to 4 months for treatment and rehabilitation. Since yesterday, we have achieved another milestone that we have started a 6-month phase of reintegration. That we want all those who come for treatment and rehabilitation are also given a certain specific skill set, so that when they go out, there are less chances of relapse. When they go out into the same society, at least by then they have picked up some useful skill, so that they become beneficial. Thank you. They become beneficial citizens of Pakistan. This is the prosecution state. ANF has its own courts. It is very seldom that someone gets acquitted. This is the conviction rate. It's nowhere else in Pakistan. No other court. Nowhere else. Now this is what I'm leaving for you. There is a message in it, and there is a calculation in it. The message is that when you take drugs, you don't know how much of the dose you are taking. You are either sniffing, injecting, you don't know what is the dose that you are taking. It's from international research institutes that I compiled, that for heroin, 200 milligrams taken once can cause death. 200 milligrams. Thankfully, something has not come to Pakistan so far, but US is afflicted with that. It's fentanyl, the pills. One pill can kill. It is said one pill can kill. Okay, it's 20 milligrams of fentanyl taken at one time can take your life. So, heroin, 200 milligrams taken at one time can take the life of a person. Similarly, just see ice, meth, okay? I'm just trying to bring to your notice that in month of February, we had one drug burning ceremony. It was 12 metric tons that we burned. 12 metric tons. 12 metric tons was seized and burned. If it had gone to people, 12 metric tons, it would have led to the death of 71 million Pakistanis. $71 million Pakistanis. Just one drug burning ceremony, 12 metric tons. I gave you the figures of this year so far is 65 metric tons. For the past 5 years, it is 645 metric tons. This is the calculation, I am leaving it for you. This is almost 4 times the population of Karachi and 1/3 the population of Pakistan. 65 metric ton means that Pakistan is frontline state in the region and we are saving the world. We are not letting it go outside Pakistan and we are interdicting it here, seizing it here and burning it here. This is how we are saving the humanity. We are not only saving our own lives. Now this is what doesn't come in the news. Every day 9 o'clock you have tickers running in the morning, ANF seized some narco mules who are carrying capsules in their stomach, or tomorrow you will hear 800 kilograms of hashish in Quetta, or this is what we did yesterday, or other things. It'll just be a ticker passing in front of you, correlated with this calculation that I have showed you today. How many lives are we saving daily basis? It's a force just of 3,000 people.
For education institutions, we do try to make them aware, like I'm delivering talks, my officers also go. They talk to them. We request all the governments, since 18th Amendment, things have been deregulated to the provinces. Some of the provinces we have requested, they have included in their syllabus some material for the education. And this is my strategy towards all the education institutions in Pakistan. I call it SHAPE strategy. SHAPE means all institutions should have SOPs. As I said earlier, HEC said anti-tobacco and drug committees in all institutions. So I would request all institutions to have your own SOPs to preclude drug-student connection. You should have surveillance of your premises, earmark anti-drug and tobacco committee, and action plan for various scenarios. Scenarios could be something right on the doorsteps, something in the canteen, something in the classroom. How should you come up with those scenarios, right? Promote healthy lifestyle. It's not only studies. Promote healthy lifestyles, both on and off the campus. Advocacy on drug abuse through engagement and counseling. Promote gainful parent-teacher-student. Now this is what I say. Relationship for regular feedback. Why someone is not performing? He's bright or she is bright. Suddenly her performance has dropped down. What has happened? And enforcement of legislation. There will be legislations coming up on state level also, and we'll request you on institution level, and also we have been requesting the provincial governments also. Against the students also who are found, or against the institutions also. So there are certain legislations which are coming up. So it's a SHAPE strategy of ANF. Moot points, I leave it for you. Does drug addiction infuses violent behavior? It's the faculty to assess. Why violence suddenly erupting? Why are students becoming, harsh in their disposition? Does high proportion of affluent student fellows increase risk of drug use? Is it promoting or not? Is prevalence of drugs variable in public and private universities, colleges or schools? These are moot points to consider. I end with a prayer. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो।
It has been a pleasure to interact with you. Thank you so much. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2023 में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन सेशंस का इनेकाद किया गया। मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स सुनहरा जलाली ने ओरिएंटेशन सेशन में शरीक तलबा को कैंपस में मौजूद सहूलियात के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ शिफ्ट्स में मुनक़िदा सेशंस में चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डॉक्टर अमरीन फजल, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर साइमा तबस्सुम और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डॉक्टर रियाज अहमद ने अपने अपने शोबे जात का तारुफ करवाया। डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर, डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर आफ्ताब अहमद और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स डॉक्टर जमशेद आदिल ने नए आने वाले तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। SMIU launched its international leadership program in pursuance of its historical legacy of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies, and for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं, इसी तरीके से मुआशरा और बिलखुसूस वालिदैन भी इस मसले की हसासियत का इदराक करें और वालिदैन ये देखें कि अगर बच्चा सहमा हुआ
महसूस हो रहा है। अगर बच्चा एक किस्म की हरासियत का एहसास कर रहा है तो उसको एतमाद में लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि उसकी असल सूरत हाल मालूम हो और फिर उसके मसले का तदारुक हो। मुआशरे के अंदर बिलखुसूस महल्लों और गलियों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि पड़ोसी और मुख्तलिफ लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके महल्ले में, उनके माहौल में, उनके आसपास कोई अजनबी या कोई मशकूक बंदा तो आ या जा नहीं रहा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमें उम्मीद है कि जिनसी तशद्दुद के ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे और एक हम खुशहाल माशरे और महफूज बच्चों के माहौल की तरफ सफ़र कामयाब बना लेंगे। वज़ारत इंसानी हकूक़, हुकूमत पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। My learned deans, chairpersons of the department, and the staff of the university officers, and my dear students, on behalf of myself and my faculty and my staff, we all welcome you, very warmly welcome you at the Sindh Madressatul University. I hope that before I join this session, you have already been aware of the history of the SMIU through its documentary, and I really appreciate Zonera for sharing all the details of the university through her presentation. You see, there are many things as an elder and as a senior professor of this province, besides the Vice Chancellorship, would like to share with you. Just around a week ago, we celebrated our Foundation Day. We always celebrate our Foundation Day, which is the 1st September of every year, because you know that this institute, which has the roots into the very historical institute that is Sindh Madressatul Islam, and you and I shall and always be proud that still we maintain that legacy. We still have a school in the corner of the university. You will find just opposite to the new building. In fact, both are the new buildings, which are the new addition to this whole historical institute.
And the two buildings are called, one is our IT tower and the other is the school, Sindh Madressatul school. So that is the school, that is the legacy. This is where I hope you have been told the founder of the nation, Quaid-e-Azam, studied. So I was just referring the foundation day, and one of the speaker, a very learned gentleman of this country and of this region, I must say, Javed Jabbar, Senator Javed Jabbar, you might have heard about him. Besides congratulating and sharing a lot of good and positive things with us, one of the alarming things which he mentioned is that there are around 220 million children, 20 million children in Pakistan who are still out of the school, out of the education. 20 million, 2 करोड़ बच्चे इस वक्त भी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 1885 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इदारा बना वो बना 1885, यानी अराउंड 140 ईयर्स अगो। तो उस ज़माने में क्या था और क्यों ये इदारा बना था, इसकी छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि क्योंकि वहाँ उस ज़माने में जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम लिया, तो नॉट अ सिंगल मुस्लिम बॉय और गर्ल पास द एग्ज़ाम ऑफ मैट्रिकुलेशन. This is where our founder Hassan Ali Afandi got this turning point and he went for the establishment of this institute. तो क्या था उस ज़माने में? उस ज़माने में ये था कि बहुत सारे बच्चे या तो आउट ऑफ स्कूल थे या आउट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थे. They were shy to adopt the new system, the British teaching system at that time. तो हम बात तो उस ज़माने की कर रहे थे उस दिन, मगर जब उन्होंने मुझे चौंका दिया और हम सबको चौंका दिया, क्योंकि सम टाइम you are so much busy, though I have been always myself connected with the data of this country, being myself a little bit good researcher, but I was also surprised and alarmed to see that 20 million children are out of the school in this country, even in this 21st century. जहाँ पर हम कहते हैं कि लिटरेसी ये होनी चाहिए, एजुकेशन ये होनी चाहिए, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बातें करते हैं, हम 24 घंटे दुनिया से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आपके मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही न जा रहे हों अपने लाइफ की शुरुआत में, तो ये चौंका देने वाली बात है, मैं समझता हूँ. आप एग्री करेंगे. So what is my point? My point is that then if you come to the primary education, then to the secondary, then to the higher secondary and then to the tertiary, तो आपको पता है उसका ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है. कुछ बच्चे जब, क्योंकि हमारी जो लिटरेसी रेट जिसको मैं कहता हूँ या हम काउंट करते हैं, वो क्या है, हम कहते हैं वी आर अराउंड 55% हैविंग ए लिटरेसी रेट. वो लिटरेसी रेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है, वो आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है. दैट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग द इनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, which is around 50%. But then, 50 is the average. Don't forget that you are sitting in one of the best city of this country, which is Karachi. What to talk about Jhalmangsi? What to talk about Khuzdar? What to talk about Thano Bula Khan, which is just 30 kilometers away from here. 40 kilometers or maybe 60 kilometers away from your Karachi. But if you go and see the education facilities at Thano Bula Khan, you won't believe that. So you see, you people are lucky that
You yourself have worked hard, I believe, and I trust. And similarly, your teachers have played a great role to keep you and to sustain you and to make you aware towards the path of your life. And that's why you have reached to the tertiary education level. But on the top of that, I and we all respect your parents. It is them who have brought you, who have made everything possible and ensure that my child shall join tertiary education. So have a large applause for your family and your children, your parents. बच्चे भी हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह. So that's what I wanted to make a point, that don't you feel yourself कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ या मैं कहाँ पर पहुँची हूँ. आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हो. Just compare yourself towards the down earth of the people of this province, the people of this country, and then even touch and go around the global level. See what is happening in number of countries in all the regions. Even in Europe, see what is happening in the present war. How the people, how the children are suffered, how their education is suffered. That's we are talking about Europe. Go and see the Africa. How much percentage of the children are able to really get the food and education. Even look into around the Asia. So again, आपको अल्लाह ताला की ज़ात और अपनी फैमिली और अपने वालिदैन का और आपका अपना, believe in yourself. You are the person who has made, सबसे ज़्यादा आप खुद अहम हैं. आपने अपने आप को मनवाया है, आपने अपने आप को साबित किया है कि you are the worthy to be a student of Sindh Madressatul Islam University. It's your talent, it's your confidence, it's your work which has brought you here. Now, to the university education, आपका जो वाइस चांसलर अभी आपसे मुखातिब है, मैं डॉक्टर मुजीब सहराई की बात कर रहा हूँ. तो डॉक्टर मुजीब सहराई सिर्फ यहाँ न फैकल्टी रहा है, न यहाँ सिर्फ वाइस चांसलर है, बल्कि उसका मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप परेशान न हो. मेरा बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मे बी very few professors in the country and in the province who have moved around. Unfortunately, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पढ़ता भी वहीं पर है, पढ़ाता भी वहीं पर है, और अगर बहुत ही लकी होता है तो वो वाइस चांसलर हो जाता है. मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में भी पढ़ा हूँ, मैं दादू में भी पढ़ा हूँ, मैं जामशोरों में भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी पढ़ा हूँ, और फिर मैंने जॉब भी जो है वो खैरपुर में भी की है, जामशोरों में भी की है, सकरंड में भी की है, नवाबशाह में भी की है, टंडो जाम में भी की है, और अब मैं कराची में हूँ. तो why I am telling that? Because of I just wanted to reflect my experience with you. कि जो आपकी वैरायटी होती है, तो my point is that I have been moving across the province, across the country and across the world. और ये इसलिए नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मगर एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, a true citizen of this province and a very mature person of this country, मैं बड़े सदके दिल से आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है. मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई just to build your confidence from the day one कि मैं सही बता रहा हूँ आपको. और मैं तकरीबन कोई 6 साल चार्टर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कमेटी का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ, जो सारी पाकिस्तान सिंध की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करती थी और अभी भी करती है. तो मैं कराची की ख़ास तौर पर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत हैं,
So I have been through all the private universities as well. 4 visits I had. तो मैं सबको समझकर और क्या कहते हैं वो खुदा को हाजिर नाजिर कहकर ये आपको बता रहा हूँ कि this is the best university you have reached. Aren't you happy with that? ये जैसे मेरे हमारी जुनेरा साहिबा ने और मेरे डीन साहबान और मेरे चेयरपर्सन्स ने आपको बताया, और जो उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, मैंने आपको इतने शहर और इतने इंस्टीट्यूट्स बता दिए, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मखलूक लगती है, जब किसी यूनिवर्सिटी की मखलूक की बात की जाती है तो वो फैकल्टी होती है, वो ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है और वो स्टाफ होता है, और दूसरी कौन सी चीज़ होती है? स्टूडेंट्स। एंड मैं अगेन सद के दिल से हाजिर नाजिर खुदा को मान कर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी मखलूक और मेरी बहुत अच्छी मखलूक इस यूनिवर्सिटी में, सब अच्छे हैं, सब बेहतरीन हैं, मगर द स्टूडेंट्स आर माई बेस्ट मखलूक इन दिस इंस्टीट्यूट. So don't disappoint me, because the students which I have in this institute, either you are going to be affected by them or they are going to be affected by you. ये भी एक वायरल है, हाँ? आप मिलोगे या आप अपनी वायरस दोगे या उनसे लोगे. तो be a good vibrant, be a good vibration, be a positive vibration, be a constituent of a positive energy and dissipate that energy in a very positive direction. और इसको अपनी फैमिली समझिए. हम SMIU को SMIU फैमिली कहते हैं. तो be a part of and be active and be a right person in this family. We will always love you, we will always take care of you, and we will ensure that once you leave this institute, you shall be a quality product of this institute. मैंने कुछ लोगों को तो पता है जो मेरी फैकल्टी बैठी है, but I believe in one of my own theory, which I presented at various forums across the world, as a student of ISO certification, that a student shall be received as a customer in 21वीं सदी में, in 21st century. I say that we shall receive the student as a customer. आपके पास बहुत सारी varieties of the options थी. You could have gone to the Habib University, you could have gone to the Karachi University. If I just talk about Karachi, you could have gone in around 30 to 35 universities across the Karachi in private and public sector. But one or other way, you opted SMIU. So now you have selected us. So you have been a customer of us. मगर आज के बाद ये जो मेरे यहाँ तो बहुत कम फैकल्टी आज बैठी हुई है, क्योंकि everybody is busy for the upcoming academic session. But हमारे डीन साहबान बैठे हैं और कुछ चेयरपर्सन्स बैठे हुए हैं. बट ये फैकल्टी, ये ऑफिसर्स और मैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि जब आप यहाँ से जाएं, so we shall have a quality product in you. Whenever you go out from here, whenever you join any organization, any institute, you will be reflecting the output of Sindh Madressatul Islam. So we will love to see, and we will be proud to see in you all the good deeds of this institute, which shall be reflected in your personality. And I hope that when you will join any organization, we will be receiving many reflective letters, many good data, which will be reflecting our output in your personality, through your personality. आखिरी बात, या दो बातें आखिरी. Again, you see, unfortunately, ये मुझे पता नहीं है, ये इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए. जब मैं मुझे I don't want to
discourage you or disappoint you. But one or other way, when I look back to my childhood, when I look back to my primary, secondary, higher secondary education, मैं यहाँ डीजे कॉलेज से पढ़ा हूँ हायर सेकेंडरी में. प्राइमरी मैंने दादू से पढ़ी, दादू मेन हाई स्कूल दादू. सेकेंडरी एजुकेशन मेरे अपने वालिद ताज सराई साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट थे. उनका अपना स्कूल था तालबुल मुला हाई स्कूल दादू, which is now one of the main school in the whole district. तो मैंने मैट्रिकुलेशन वहाँ से की. फिर मैंने इंटरमीडिएट कराची से डीजे कॉलेज से की, और मैंने अपनी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम महरान यूनिवर्सिटी की, एंड देन आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके. What I'm saying is, throughout my whole academic journey, throughout, from primary to the PhD, I found different environment. I found some discipline environment. And we were not really that lucky the people you are. You see, जब मैं इंग्लैंड में PhD करने गया, after having my bachelor's from Mehran, I'm talking about 1991. उस वक्त ना इंटरनेट थी, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, नथिंग. और उस ज़माने में जब मुझे एडमिशन लेनी पड़ती, एडमिशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो आई हैव टू वेट फॉर गुड 15 days टू रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर, जो आपको अब 5 मिनट में मिल जाती है, 2 मिनट में मिल जाती है, मे बी मैंने भी पहनी हुई है, तो आधे सेकंड में भी मिल जाती है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, और मुझे उस ज़माने में एक ख़त का इंतज़ार करना पड़ता था कि किस यूनिवर्सिटी से मुझे क्या मिल रहा है. एंड देन ये भी बताता चलूँ आपको कि जब मैं जा रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था इवन माय इंजीनियरिंग एट महरान जामशोरो, तब तक हमने कंप्यूटर नहीं देखा था, पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या है. हमें फोर्ट्रान पढ़ाया गया था बोर्ड पर, चाक एंड बोर्ड पर पढ़ाया जाता था कि ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है. कंप्यूटर की लैंग्वेज को कुछ नहीं था, ब्लैक बोर्ड एंड चाक. तो वो अब आप समझ सकते हो कि हमने फोर्ट्रान क्या सीखी होगी. सो यू सी, गोइंग फ्रॉम हेयर एंड वन और अदर वे, join UK for the PhD, and straight away you have been given a huge work station, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स डेवलप हो चुके थे, काफ़ी प्रोसेसर और हर चीज़ वाज डेवलप्ड. एंड बताया गया कि आप PhD आपको इस पर करनी है, और ये टर्बुलेंस मॉडल आपको डेवलप करना है. सो आई डिड माई PhD इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, CFD, अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड हों. But in the end, I developed my own turbulence model, low Reynolds model, which is Memons Reynolds model being known. And I was offered the Rolls-Royce job in Derby at UK, which I refused instantly and came back to Pakistan. Join my alma mater here. But what I'm saying is, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, आज मैं बड़े शौक से आपके पास आया हूँ, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया. I have come from my heart to speak. And I just wanted to tell you कि देखें, ये सारी मैंने बातें आपको इसलिए बताई कि वो जो एजुकेशन का जो चार्म था, वो जो एजुकेशन का डिसिप्लिन था, और जो आज आई एम कॉन्फिडेंट जो आपको मुझ में नज़र आ रहा होगा, वो आप में नज़र आना चाहिए मिनिमम, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू.
और जब मैं इंग्लैंड गया बाय द वे, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझसे पहली मुलाकात में क्या कहा, he said, I know you have come from Pakistan, Memon, and I know you are less privileged people in the world. You are not that technically and academically sound and developed. But that time is gone. Now everybody is equal. We used to have a little bit, you know, flexibility and favoritism towards the people coming from your part of the world. But now you have to be on your own. And you are just to me as any normal UK student. So you can understand that कि उस ज़माने में हम पर क्या गुजरी होगी. तो my point is कि you are the people, you are the population of our 21st century. आखिरी बात मैंने अपने पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनको कहता रहा हूँ, आपको भी बताता चलूँ कि आप हमारी एक एनर्जी हो. You are one of the kind of energy which shall be utilized for the development of this province and for the development of this country. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी सही क़ुव्वत से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर रहें, यहाँ को एंजॉय करें. मेरी दुआ है कि आपके होते हुए हमारा एक नया कैंपस जो शायद प्रेजेंटेशन में बताया गया हो, एक मलीर कैंपस हमारा बन रहा है जो कि 100 एकड़ लैंड पर है, विच इज़ हैविंग लाइक 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट. और वहाँ पर हमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. I don't know whether you will be able to enjoy or not, looking into the various scenarios of the development works at the country. But मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाए बाय 2024. तो अगर वो हमारा कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर आपको वहाँ पर हॉस्टल्स भी मिलेंगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. बिकॉज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक दो जो हमारी वीक एरियाज़ हैं उनमें हमारा स्पेस अवेलेबिलिटी है, जो कि आपको पता है कि ये टोटल जो लैंड है जो कायदे आज़म जब पढ़ता था तो तब भी 8 एकड़ थी, आज भी 8 एकड़ है, मगर उस ज़माने में 8 एकड़ थी. अब यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 5 से भी कम एकड़ हैं, 4.5 एकड़ हैं, क्योंकि 3.5 एकड़ हमारे कॉलेज के पास है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो लिहाजा वी आर डूइंग ऑल दैट एजुकेशन आफ्टर 140 years from 8 acre to 5.5 acres or 4.5 acres maybe. लेकिन we are trying our best कि as much as students we shall have. एक और भी आपको बात बताता चलूँ, आपको बहुत सारे मेरे डीन साहिबान और प्रेजेंटर्स ने आपको सब कुछ बताया. The one of the true reflection of our university is you people, because in 2020 we just had 1800 students in this university covering all postgraduate and undergrad. और alhamdulillah आज including you we are 6,000 plus. So you see in a 2 years time or in a 3 years time our population of student has grown more than 200%. So yes, उसकी एक प्रॉब्लम भी है थोड़ा कि हमारा स्पेस कम है, but then we are open now even on Sundays. Depends upon your program and depends upon your course of study and the degree. Mostly on Saturdays and Sundays we have a masters and PhDs, but even some undergrad classes may be offered, which you will be knowing during your timetables and all that. खुश रहिए, इस इदारे को अपना इदारा समझिएगा. जो सोसाइटीज़ बताई गई हैं आपको, अराउंड 8 सोसाइटीज़ हैं. दे आर द बैकबोन ऑफ आवर स्टूडेंट पॉपुलेशन, बैकबोन ऑफ योर ग्रोथ, बैकबोन ऑफ योर ग्रूमिंग. तो उनको ज़रूर ज्वाइन करें. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर. और ये इससे आपको एक ये भी एक इलेक्टिव प्रोसीजर का और आपको हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल एंड हाउ टू बी सोशलाइज, वो भी आपको उसमें एक आएगा. और सारी ऑलमोस्ट ऑल द आस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड थ्रू ऑल दी सोसाइटीज़. तो उनको भी ज़रूर कीजिएगा.
स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको बताई गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बताई गई, academic activities बताई गई. One of the major achievement which we have is as Zonera told you, is our National Incubation Center, which is in Sindh province only we have 3. One is at Sakkar IBA, the other is at Smiu Jamshoro, and the third is at Smiu in Karachi. तो ये हमारा 7th floor पर 6th floor इन IT टावर पर है. तो वो देखिए और समझिए और उनसे वहाँ पर जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चीज़ों को डेवलप करें. अगर आपको वाइस चांसलर से मिलना है कोई इशू नहीं है, मगर अगर आप कहेंगे कि मैं अभी आया हूँ और 10 मेरे साथ दूसरे हैं और मुझे VC से मिलना है, मुझे डीन से मिलना है, दैट शैल नॉट बी द वे. बट बी अ पोलाइट एंड बी अ जेंटलमैन और जेंटलवुमन, और क्या कहेंगे हम आपको, मोहतरमा बनिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा. आपको हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे और आपकी अगर कोई ऐसा इशू है, आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई इनपुट है, तो उसको भी हम देख लेंगे और उसके कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो इंशाल्लाह. IT की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. IT इज़ वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सो आई होप कि वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे. ये जो देख रहे हैं आपके साइडों पर फ़ोटोज़ हैं, ये उस ज़माने के लोग हैं. मेरे वालिद साहब का भी वहाँ पर फ़ोटो है. ही इज़ बिन स्टूडेंट ताज सहराई. He has been a student of this institute and whose son is your vice chancellor today. So you see, this is how you shall groom. This is how you shall be. क्या पता जब जहाँ पे आपके वालिद पढ़े हों उसी इदारे के आप कभी सरबराह बन जाएं जैसे मैं बन गया हूँ. तो I hope my best wishes for you. Enjoy your stay here and relax. और ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाइएगा, पढ़िएगा ज़रूर. सोशल मीडिया अच्छी बात है, कनेक्ट रहें. आई लव इट. और ज़ुनेरा को कहूँगा कि वो अब मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, मगर ट्विटर का अब सिंबल चेंज हो गया है, तो वो चेंज कर दें आप. हाँ, अब वो नहीं रहा, चिड़िया नहीं रही, अब क्रॉस हो गया है. तो कीप ऑल राइट, कीप अपडेट योर सेल्फ, एन्जॉय योर स्टे हेयर एंड वी विल लव टू सर्व यू. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. आपकी होस्ट कुरैन आरिफ. मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर अदनान. मैं हूं इमाद मिर्जा. मैं हूं फाकिया अली खान. मैं हूं समीर अहमद. SMIU TV ला रहा है आपके लिए मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीख सकेंगे प्रोग्राम होस्टिंग, न्यूज एंकरिंग, TV और रेडियो प्रोडक्शन. ये मौका है अपनी सलाहियतों को मनवाने का. अभी रजिस्टर करें www.smiu.tv पर. वर्ल्ड टेलीविज़न डे के हवाले से सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया ट्रेनिंग्स की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया. सेमिनार में टीवी एज अ हाउस होल्ड जर्नी ऑफ इट्स डाइवर्सिटी के उन्वान से पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नामवर अदाकारों और हिदायतकारों ने शिरकत की. पैनल की मेज़बानी के फ़राइज़ मिस हादिया खलील ने सरअंजाम दिए. पैनल डिस्कशन में शरीक मारूफ अदाकार कैसर खान निज़ामानी ने कहा कि वक्त के साथ साथ टीवी ड्रामों में पेश किए जाने वाले मौज़ूआत में कई वजूहात की बिना पर तब्दीली आई है. स्टेट ओन्ड टेलीविज़न था और है. जो मैं समझा वो ये कि उसका काम है इबलाग आमा, मेच्योरिटी ऑफ योर माइंड्स, नौजवानों को, फैमिलीज़ को ग्रूम करना, मैसेज देना. बानो कुदसिया साहिबा, अशफाक साहिब, अमजद साहिब, नूरुल हुदा शाह साहिबा, अनवर मकसूद साहिब, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो आज हमें नज़र नहीं आते या उनके स्क्रिप्ट्स हमें टेलीविज़न पे नज़र नहीं आते. और आज वो वक्त है कि अब काम नहीं चाहिए, अब वहाँ पर डिक्टेशंस दी जाती हैं कि हमें ये एक्टर चाहिए, ये स्क्रिप्ट है. अरे भाई, इसको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, बस यही चाहिए हमें. और इसमें टीवी चैनल्स का मैं नहीं समझता कि इतना कसूर है, क्योंकि वो तो एक
بزنس ماڈل لے کے بیٹھے ہیں نا. وہ انہوں نے 1 کروڑوں کی اپنی ایک انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اور وہ اپنے بزنس ماڈل کو فائنینشلی سکسیزفلی رن کر رہے ہیں, تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور یہ ہے کہ ہم وہ دیکھتے کیوں ہیں. پاکستانی ڈراماز میں خواتین کے منفی کردار پیش کرنے کے رجحان پر بات کرتے ہوئے اداکارہ کیف غزنوی کا کہنا تھا کہ برے کردار بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں. If I'm playing a negative character, I'm not advocating the character, but I'm presenting a school of thought which is very much instilled in our society. ہم لوگوں کے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں جس کو ہم نیگیٹو لیتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہم دوسرے کے گھر میں ہو رہی ہوں گے کہ ہائے ہائے بیچاری, لیکن اپنے ساتھ کبھی ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے. ویٹرن اداکار اکبر سبحانی نے میڈیا کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے انڈسٹری میں بہت سے مواقع موجود ہیں. لیٹس بی آپٹمسٹک. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگ کریں کام. نامور اداکار و ہدایت کار تنویر جمال نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ لوگ صرف گھریلو جھگڑوں پر مبنی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. آڈینس کی کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. یہ بے حد ایک بے وقوفانہ سوچ ہے کہ آڈینس لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو تو دکھانے والے جو دکھائیں گے لوگ وہ دیکھیں گے. اب آپ اس میں اچھی چیز دکھائیں گے تو اچھی چیزیں ان کو سمجھ آئے گی. پینل ڈسکشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پینلسٹ کو سووینئر پیش کیے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. رول آف میڈیا ان کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کلائمیٹ چینج اینڈ ریسنٹ فلڈز ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈاکٹر سبھاش نے سر انجام دیے. چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں مین اسٹریم میڈیا کا اہم مسئلہ کریڈیبلٹی ہے. آج کل کے سینیریو میں مجھے جو سب سے بڑا کرائسس جو نظر آ رہا ہے وہ کریڈیبلٹی کا نظر آ رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا جو آج سے 2002 سے پہلے کی بات بھی کرے تو اس کی کریڈیبلٹی تھی, اور پھر جب اتنے زیادہ چینلز آئے تو ایک بڑی اپرچونٹی تھی چینلز کے پاس کہ وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکس میں وہ ایکچوئل صحیح جرنلزم کرتے. پینل میں شریک ڈیولپمنٹ پروفیشنل مس سینئر شوکت نے کلائمیٹ چینج پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلائمیٹ چینج یعنی بڑھتی ہوئی ہوائی آلودگی اور ہیٹ ویوز ہمارے مختلف ایکشنز کا نتیجہ ہیں. یہ کلائمیٹ چینج جس کو ہم اب بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں ڈسینڈ ہوا. اب اس زمانے میں بہت ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن اٹ ہیز بین اے ڈیولپنگ پرابلم فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. اور یہ اس کرائسس کو ہماری بہت ساری ایکشن ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو فیڈ کر رہی ہیں, جس کے نتائج ہمیں اب دیکھنے کو ملتے ہیں. اور نتائج ہمیں جس فارم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, ہیٹ ویوز ہیں, یا پھر ڈرائنگ اپ آف ایگریکلچر لینڈ ہے. پاکستان میں حالیہ سیلاب پر میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عاجز جمالی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں حقیقی مسائل کو رپورٹ کرنے کے بجائے گلیمرائزڈ ایشوز پر بات کی جاتی ہے. سیلاب گلیمرائز نہیں ہے, بھوک گلیمرائز نہیں ہے, دکھوں کو گلیمرائز نہیں کیا جا سکتا. ایک عورت جو اپنے بچے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے, اس کو کس طرح گلیمرائز کیا جائے, لیکن ہم گلیمرائز ایشوز کو ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. بی بی سی کے صحافی ریاض سہیل نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو موسم کے حوالے سے رپورٹنگ پر اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं, उस हिसाब से अपना दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ. इसी तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट सतह पर फोरकास्ट की ज़रूरत है. अब इस मरतबा दादू में कितनी बारिश हुई किसी को पता नहीं, कंबर में कितनी हुई किसी को पता नहीं. भाई हमें लोकल डिस्ट्रिक्ट सतह पर फोरकास्ट की ज़रूरत है, और जो नीचे बताई जाए कि भाई आपके पास इतनी गर्मी है, इतनी बारिश हुई है, या इसका जो हवाओं का रुख है डिस्ट्रिक्ट सतह पर बताने की ज़रूरत है. इस पर अभी तक काम नहीं हुआ. पैनल डिस्कशन के अख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली चनर ने शुरा को शील्ड्स पेश की. इवेंट का जो नाम है इट्स बिजनेस एक्सपो 2022. तो ये इवेंट हमने इसलिए रखा है कि ताकि बिज़नेस आइडियाज़ जो है इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का एक निक्सस हो, और जो है स्टूडेंट्स को पता चले कि हाउ दे कैन टेक द बिजनेसेस टू द कमर्शियल लेवल. दे आर स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये उनका प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का. इसके ऊपर उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं. ये सारी मेहनत स्टूडेंट्स ने अपनी खुद से ये न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए किया है. द एम ऑफ दिस इवेंट इज़ टू प्रमोट न्यू टैलेंट्स एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स वेयर दे विल एक्सरसाइज देयर स्किल्स एंड टेक देयर स्टार्टअप्स टू द नेक्स्ट लेवल. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. स्टूडेंट्स को एक्सपोजर चाहिए होता है कि वो अपनी स्किल्स एज एन एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट करने. एंटरप्रेन्योरशिप से आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी इंप्रूव करती है, बिकॉज यू क्रिएट जॉब्स, you create provide a living standard to the people. तो आप ये विजिट्स करिएगा, ये स्टॉल आप यहाँ पे देखिएगा कितनी यूनिकनेस है यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर. बेसिकली ये हमारा एंटरप्रेन्योर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें कोई भी जो है हमारा एक बिज़नेस शुरू करना था. तो हमने एक डैपर क्लोथिंग ब्रांड के नाम से हमारा बिज़नेस शुरू किया, और हमारा स्लोगन ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो है क्लोथिंग ब्रांड है. हम एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं जिसमें हम जो है आजकल की जनरेशन को फोकस कर रहे हैं. और आजकल की जनरेशन चूँकि ट्रेंडी वेयर्स और इसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो हम यही प्रोवाइड करेंगे, ट्रेंडी क्लासी वेयर. और जो है हम जो है अभी जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो हवाइन अलोहा शर्ट्स के नाम से, जो कि कैजुअल और स्मार्ट इवेंट्स पे यूज़ होता है. बट जो है हम एज अ बिज़नेस अटायर भी आजकल लोग इसे यूज़ करने लगे हैं, फीमेल्स भी इसे पहन रही हैं. तो हमारा ये अभी फर्स्ट जो है हमारा जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया वो अभी यही है. और हम इसे आजकल जो है मेल्स फीमेल्स इनमें दोनों को हम टारगेट कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में. यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा यही है कि हमारी प्राइजेज़ जो है ना वो चीपर होंगी दैन द फेमस ब्रांड्स, और हमारी जो क्वालिटी है वो इंशाल्लाह सेम होगी या हाई होगी. बेसिकली हमारे सबसे पहले बिज़नेस का नाम है सस्तामाल.pk. ये हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके के मतलब बैग्स होते हैं और आपके क्या कहते हैं लॉकेट्स होते हैं. और इस पर हम क्या करते हैं मतलब कि जो भी पिक्चर्स होती है, आप अगर हमारे कस्टमर्स को वो उस पर प्रिंट करवानी है तो हम उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी चॉइसेस की बिना पर हम उसको कस्टमाइज़ करके उनको सेल आउट करते हैं. बेसिकली हमारा विजन ये है कि हम ऑल ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर बने इन द पाकिस्तान. ये हमारे जो है एंटरप्रेन्योरशिप फाइनल टर्म प्रोजेक्ट है. इसमें बिज़नेस आइडिया हमारा ये है कि बेसिकली हम जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑनलाइन सर्विसेज ये है कि हम फेसबुक ग्रुप के ज़रिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल कराची से ऑस्ट्रेलिया हो गया, कराची से इस्लामाबाद हो गया, तो उनको एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कि उनका जो लगेज स्पेस है मोस्टली वो जो है अनयूज्ड रह जाता है. वो 5 किलो अगर कपड़े ले जाते हैं तो 25 किलो उनका अनयूज्ड रह जाता है. तो हम उनको कनेक्ट करवाएंगे क्लाइंट से जो बेसिकली सामान कराची से वहाँ भिजवाना चाहते हैं पार्सल विद इन आवर्स. तो ट्रैवलर्स ये करेंगे, वो लोगों से चार्ज करेंगे, पर केजी के हिसाब से लोगों से चार्ज करेंगे. इससे क्या होगा कि उनके जो है लगेज स्पेस के पैसे भी निकल जाएंगे और लोगों के सामान भी यहाँ से वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे. हमने स्टार्टअप लिया है फेसबुक ग्रुप
اور انسٹاگرام پیج کے ذریعے ہم لوگ اپنے کام اسٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم ویب سائٹ کی طرف جائیں گے. ویب سائٹ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, تو سلولی ہم موو کر رہے ہیں ویب سائٹ کی طرف اور اپلیکیشن کی طرف. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اور لگیج اسپیس بھی سیو ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ اپ تو لے لیا ہے, آج سے انشاءاللہ ہم ٹریولرز کو کنیکٹ کروائیں گے اپنے کلائنٹس سے. دراصل یہ جو ہمارا یہ استھیٹک کمفرٹ کے نام سے ہمارا جو آئیڈیا یہ بیسیکلی فرنیچر کے اوپر ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے, اور یہ کسٹمائزڈ فرنیچر ہے. جیسے موسٹلی شاپس پہ کسٹمائزیشن تو ہوتی ہے, بٹ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا اینڈ پروڈکٹ دکھے گا کیسے. تو ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم اس کی فائنل ویژول ریپرزنٹیشن دیتے ہیں اس کی, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا فائنل پروڈکٹ دکھے گا کیسے. جو یہ ہمارا کور کانسیپٹ ہے جو ہمیں مارکیٹ سے بالکل ڈیفرینٹ کرتا ہے. آج کل جو ہے بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے, تو ہمارا مین موٹیو یہی تھا کہ ہم دوبارہ لوگوں میں بکس کا انٹرسٹ جو ہے وہ دلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بک لور جو ہوتے ہیں وہ بک پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے بکس کا سوچا کہ کریں دوبارہ. فرسٹ یہ ہے کہ ہم بک کے ساتھ بک مارکس بھی دے رہے ہیں گفٹ, اور جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہیں دوسری مارکیٹس کے مقابلے. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ کووڈ کے دور میں لوگ مارکیٹ جانا پسند نہیں کرتے, تو اس لیے ہم نے بزنس آن لائن رکھا ہے اپنا. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری جو برانڈنگ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ گارمنٹس, ٹی شرٹس وغیرہ, ٹراؤزرز وغیرہ آپ کو ریلائبل پرائسز میں دیں, اور یہ کہ کوالٹی وائز آئٹم, ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ مطلب کوالٹی وائز آئٹم آپ کو ریلائبل پرائسز میں آپ کو فراہم کریں. گارمنٹس میں ہم لوگ اس ٹائم پہ سیزن وائز آئٹمس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس ہیں سویٹ شرٹس ہیں اور ہوڈس وغیرہ ہیں, ٹی شرٹس وغیرہ ہیں, ٹراؤزرس میں کافی ہمارے پاس ویرائٹیز ہیں, یہ کہ جو ہم آپ کو ریلائبل پرائسز میں فراہم کریں گے. اس طرح کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کم ریٹوں میں لے کے آئیں اور کوالٹی وائز آئٹم اپنے کسٹمر کو فراہم کریں. ایکچولی ہم جو ہے نا سینٹڈ کینڈلس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کر رہے ہیں سینٹڈ کینڈلس کے ساتھ. اور کسٹمائزیشن ہماری یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوٹیشن کوٹ کروانی ہے, کوئی برتھ ڈے وشز لکھوانی ہے کینڈلس پہ, آپ کوئی پکچر بھی پیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور کسی قسم کی بھی وشز اگر آپ لکھوانا چاہیں, کوئی کوٹیشن لکھوانا چاہیں, تو سب کچھ اس پہ کسٹمائزیشن لگے گی, اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. ویسے ہم سینٹڈ کینڈلس پرووائڈ کریں. باقی بھی بہت سارے برانڈز ہیں جو سینٹڈ کینڈلس پرووائڈ کری ہیں, مگر ہمارا جو یونیک ہے سیلنگ پرپس ہے وہ یہی ہے, مین جو ہمارا کور ہے وہ ہے ہم کسٹمائزیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. I'm Hadia Khalil from the Department of Media and Communication Studies. ہمارے اس پینل ڈسکشن کا موضوع ہے جرنلزم آف ٹمارو. میں کوئی 30-40 سال سے پڑھا رہی ہوں ماس کمیونیکیشن, لیکن اب جو میں نے جو سچویشن دیکھی ہے کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کبھی انہوں نے اخبار پڑھا نہیں ہے, نہ اخبار پڑھتے ہیں, نہ ان کو اخبار کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ کچھ دیکھتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی لکھ دیں گے تو ہم جرنلسٹ بن جائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے, اینڈ آئی تھنک بہت ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سے. ہمارا اس وقت موجودہ نظام یا جو ہمارا سسٹم ہے جس پر ہم اس وقت نیوز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 5G
دنیا میں انٹروڈیوس ہو جائے گا. ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے, نیوز کا انداز تبدیل ہو رہا ہے, فائنانس کا جو موڈ ہے, یعنی پہلے جس طرح سے نیوز میں فائنانس ہوا کرتا تھا اس طرح سے فائنانس نہیں ہو رہا. بہت سارا شیئر ہے جو سوشل میڈیا لے کر چلا جاتا ہے, اخبارات جو ہیں ان کا چلانا اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور اس نئے فیز کی شکل کیا ہوگی ہم صرف ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر بنتی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی تھی. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے, وہ ٹرینڈ بن رہی ہے, وہ وائرل ہو رہی ہے, اب وہ پھر میڈیا پر آ رہی ہے. یعنی کہ اس کو پھر جو ہے میڈیا اس کو بعد میں اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہو گئی. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پروفیشن کا ہے کہ جو لوگ ابھی میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے, اور وہ کیسے جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ان کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کہیں انسیکیور جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. جو انٹرپرینرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے یا جو فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آگے بڑھیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے, اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا. اینکرز جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی اب اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز, اس طرح سے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے طلبہ کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے رول آف یوتھ ان ایراڈیکیشن آف کرپشن کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار کے آغاز میں چیف پیٹرن کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ڈاکٹر اسٹیفن جان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے تحت ہونے والے پروگرامز کے حوالے سے آگاہ کیا. The main problem of Pakistan is corruption. I think this is the social evil which is deteriorating Pakistan day by day. When I am thinking about the value of rupee, so then I find that is decreasing day by day and the value of other currency is increasing day by day. So somehow the reason behind is the corruption. And maybe you will learn a lot how to eradicate, because you are the future of Pakistan. So therefore we feel that we need to focus on youth. سیمینار میں شریک ایکٹنگ ڈائریکٹر اویئرنیس اینڈ پریونشن ونگ نیب کراچی شہزادہ امتیاز نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے نیب کے کردار پر روشنی ڈالی. NAB has the maximum conviction rate since its inception. It was since I told it was created in the year 1999. By that time there was an FIA, there was an anti-corruption, other legislative bodies as well, accountability bodies like the Public Accounts Committee, Auditor General of Pakistan, Accountant General Pakistan Revenues. They have their own mandate, Ombudsman Office, Provincial Ombudsman, Federal Ombudsman. But the law enforcement agency, that is NAB, that has achieved the maximum during the period since its creation in 1999. And since that, NAB has recovered more than 700 billion rupees from the that was looted by the accused persons and deposited back into the government exchequer. نیب کی جانب سے تعلیمی اداروں میں کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی قائم کرنے کے حوالے سے اسپیکر شہزادہ امتیاز نے بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد طلباء کو معاشرے میں کرپشن کے منفی اثرات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. Character building societies that we establish in all the education institutions, from the school, in the universities, in the colleges, the basic purpose is to create the awareness among the students, among the families, among the parents, to convey, to disseminate its ill effects, its cankers, to say what it undermines. It undermines the economic development. There is a political cost of corruption as well. There is a corruption, there is embezzlement. When there is embezzlement, the funds are doled out
the projects remain incomplete, that cannot be completed in a given time frame. By that, what happens? There is inflation, the cost of corruption escalates, and in the given budget, that projects couldn't be completed. So the development gets hampered, that is impeded by. So it has a lot of negative effects on the economic development of Pakistan that cannot be always say that the corruption is good for or it mobilizes the resources, never, not at all. सेशन के दौरान स्पीकर शहजादा इम्तियाज़ ने तलबा के सवालात के जवाबात दिए। सेमिनार के इख्तिताम पर एक्टिंग डायरेक्टर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग नैब कराची शहजादा इम्तियाज़ को शील्ड पेश की गई। सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में हसन अली आफंदी की शख्सियत और तालीमी मैदान में उनकी खिदमात पर दस्तावेजी फ़िल्म दिखाई गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए सिंध मदरसतुल इस्लाम के तारीख़ी किरदार पर रोशनी डाली कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा। और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए सिंध में तालीम के तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि उनके वालिद भी सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल कर चुके हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस इदारे में हूँ जहाँ मेरे वालिद साहब ने भी तालीम हासिल की 1913 में। मुझे बताते थे कि उस ज़माने में सिंध मदरसे में अभी कराची में लाइट नहीं आई थी और हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन सिंध HC डॉक्टर तारिक रफ़ी ने माशरे में जदीद तालीम के किरदार पर गुफ्तगू करते हुए हसन अली आफंदी की खिदमात को सराहा। No country can progress unless you have got an educated sector. At the time Afandi Sahab started this, at the same time when the Muslims were in great turmoil because of the lack of English education, because of education in them itself, and especially the English education. So Sayyid Ahmad Khan in Aligarh and Afandi Sahab in Sindh were probably those visionaries who knew what stands and what has to be done. And today what we are celebrating is the vision, their enlightenment, and what they have contributed to this province of Sindh. गेस्ट ऑफ ऑनर कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर शुरका को मुबारकबाद दी और हसन अली आफंदी को खिराज तहसीन पेश किया। Hassan Ali Afendi's life story is one of the dedication and contribution. As an outstanding educationist, he believed in the transformative power of knowledge and worked tirelessly to promote education in Sindh. His efforts to establish educational institutions left an indelible mark on the landscape of learning, shaping the minds of generations to come. प्रोफेसर इजाज़ कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खान बहादुर हसन अली आफंदी के कायम करदा इस इदारे ने मुसलमानों को जदीद तालीम फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। हसन अली साहब was a person of great virtue and vision, and he wanted to see the Muslims to grow and Muslims to be educated on the modern lines.
as Sir Said Ahmad Khan tried, he also tried his best. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट डॉक्टर सुभाष ने शुरा से गुफ्तगू में सिंध मदरसतुल इस्लाम से वाबस्ता तारीखी शख्सियात पर रोशनी डाली. Allama Aya Qazi has the destination of being the founding Vice Chancellor of University of Sindh in Jamshoro. He had a dream to establish a modern university in Sindh like the other European universities. And his role as a Vice Chancellor is also remarkable. महताब अकबर राजदी ने तकरीब से खिताब करते हुए हसन अली अफंदी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया. I was thinking when I was reading about him that what should we call him? A visionary, a lawyer, a teacher, what? I would call him a visionary, a person who loved his land, who loved his people, and of course, he knew the importance of education. सेनेटर जावेद जब्बार ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर बानी सिंध मदरसतुल इस्लाम खान बहादुर हसन अली अफंदी को खिराज तहसीन पेश किया. He actually personally, physically supervises the construction of the first building. He doesn't just let contractors do it. And then inspires so many fellow citizens to reach out and support this institution. And the crowning glory to his work is that Mr. Jinnah studies here for 5 years. And you know, those 5 years are probably the most formative years of any human being. The years one spends in school. We think, of course, you have to go to university, you have to earn a doctorate, you have to become mature. But actually the foundation is the school. सिंध मदरसतुल इस्लाम के 139वें यौम तासीस के मौके पर SMIU मॉडल स्कूल के तलबा ने परफॉर्मेंसेस पेश की. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की आर्ट सोसाइटी की जानिब से थिएटर परफॉर्मेंस, म्यूज़िक सोसाइटी की जानिब से सॉन्ग परफॉर्मेंस और डिबेटिंग सोसाइटी की जानिब से डांस परफॉर्मेंस पेश की गई. तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को सुवीनियर पेश किए. This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi,
founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama II Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madressatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country. Because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madressatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu Model School buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama II Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv.
FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुतीबा इरशाद। It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMIU University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Those selfless persons who transformed the society into a better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi